بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ، جس کو ہم کہیں گے توکل علی اللہ. اللہ پر بھروسہ یہ ایک بڑی جو ہے اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی عام زندگی میں، زندگی کے ایسے مرحلوں میں جب کوئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں کوئی فیصلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں جہاں ہم مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یا لاکھ ٹالنے کے بعد بھی وہ مرحلے زندگی میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کمزور نظر آتے ہیں اللہ پر توکل کے معاملے میں، اللہ پر بھروسے کے معاملے میں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے ایک مومنوں کو، اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی. اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا تو پھر ہوتا ہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے، توکل کی کمی نظر آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے، ہمارے مصیبت لینے سے، ہمارے فکریں کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں، ہے نا. اور اللہ پر اگر توکل ہو، بھروسہ ہو تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے. مصیبتیں تو آ جاتی ہے اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا، ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیگر انبیاءوں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان کے زندگی میں اللہ پر توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا. تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھیں، ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے، پریشان نہیں. مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں، ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اور اگر اللہ پر توکل انسان کا، مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے اندر کی. تو آج میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا. آئیے توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے. انسان جو ہے اپنے کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ اسٹرگل کرے گا، جو بھی وہ کوشش کرے گا، اس کا جو رزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں. یہ ہے توکل علی اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو،
کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری، جتنی کوششیں، تعلیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں، پڑھائی میں، تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا، کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا، کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا، کسی کے لیے کوئی مصیبت، کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ تو تمام کوششوں کے رزلٹس، نتائج اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، کہ جو کچھ ہونا ہے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واقعات جو کچھ ہوئے، جیسے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے تھے، اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کے قبول کرنا چاہیے۔ جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے، جو کوششیں وہ کرتا ہے، نتیجے کے لیے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی واقعات زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب توکل ہوتا ہے تو انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو ہے فکروں سے اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے، اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں، اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی، مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے۔ کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں، اور اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا، کوشش سمجھا کہ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا۔ مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا، اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، جو کچھ ہوا اس کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ لانا ہی ہے، اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس پہ کامل توکل رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں نے کوشش کی، رزلٹ کیوں نہیں آیا، لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے، لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی، لہٰذا جب وہ نہیں پاتا تو پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان جو ہے ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی زندگی ختم کر لی، کہ تو انہوں نے کیا سمجھا، یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کا، یاد رکھیے۔ اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور اسی کو کہتے ہیں توکل اللہ، کہ جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے جو ہے سماج میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جو ہے مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو، انسوٹیبل ہو، چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی، یہ حالات بہت ہی مطلب انسوٹیبل تھے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئیں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا۔ یاد رکھیے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو، ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو، اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے۔ کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں، میرے حق میں، اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کوشش کر لے، ہماری کوشش سے جو ہے رتی برابر بھی حالات، یاد رکھیے، کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو،
سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا، اس کے اینڈ رزلٹ پر اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ یاد رکھیے وہی نکلتا ہے، یاد رکھیے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے، یاد رکھیے اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ۔ اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کرے، عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں 159 میں دیکھیے، اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو اے نبی، جب مشورہ لے لو کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ، ٹھیک۔ اور جو بھی نتیجہ نکلے، مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ معاملہ چلتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے، آیت یوں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز ہے، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے۔ اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو؟ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے اے نبی مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو کیا کرو؟ خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو۔ تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن پھر ڈگمگ، لوگ جمع ہوئے، مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں، نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھ کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے جو ہے مشاورت کرو، مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو، علی اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے؟ من بعدی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی چیزوں کو اور جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہے آپ؟ مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں، پھر اس کے مطلب کچھ دن ہوئے نہیں، جب نہیں رہا۔ جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لے، کسی چیز کا معاملہ کر دے تو مضبوطی کے ساتھ جمنا یاد رکھیے اس طے شدہ فیصلے پر۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دیکھی کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے۔ اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیت ہے، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو، اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آ گئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اگر کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹھ پیچھے حملہ کریں گے، اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے، اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی
اللہ کا ہی ذمہ ہے، تو تم اس معاملے میں ڈرو مت۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 اور 62 میں فرماتا کہتا ہے وَإِن جَنَاحُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے فرما رکھا اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائیں گا۔ مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے، دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے، صلح کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حملے سے بچانا، ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہی یاد رکھیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے، اور نبی اللہ نے جو ہے آپ کی تائید، آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جنگ میں بھی آ کر صلح کہیں تو آپ صلح کو مان لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ان کی چال بازیوں سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے صرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاءوں کو بھی اور اولو العزم انبیاءوں کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھے۔ اور کیوں نہ اللہ حکم دے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی، اس کو موت نہیں آتی۔ تو ایسی ذات پر انسان کیوں نہ بھروسہ کرے جس کو موت نہیں آتی، جس کو نیند اور اونگ، موت تو بہت دور کی بات ہے، ہلکی سی چیز نیند اور اونگ جس کو کہتے ہیں، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی، مسلمان کیوں نہ ان پر بھروسہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھے یوں فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 56 اور 57 56 اور 57 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں کو بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا بنا کر جو ہے بھیجا ہے۔ قُلْ ما اسألکم علیہ من اجر، اور اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں، علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اور تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ کو، حق کو مانے اور اس کے اوپر چلے، ربہ سبیلا وتوکل علی الحی حی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو ہمارا بھروسہ، مسلمانوں کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے انبیاؤں کو، اولو العزم پیغمبروں کو بھی اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا، اور نوح علیہ السلام کی خاص طور سے مثال بیان کی۔ میں اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک اپنی قوم کو دعوت دی، قوم ایمان نہ لائی، قوم نے بلکہ نوح علیہ السلام کے خلاف چال بازیاں رچی، کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، مطلب گھر کے لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ، چند 70 یا 80 لوگ یا 90 لوگ صرف آپ پر ایمان لائے، مطلب 950 سال کی دعوت میں 950 لوگ بھی 100 لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے۔ اتنی کم تعداد، قلیل تعداد، کمزور لوگوں کی تعداد، چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ نوح کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے، عام طور سے غریب کمزور طبقے کے، اور مالدار لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا ہے نوح کے ماننے والے تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے نوح کی بات، مطلب چونکہ ہم بڑے ہیں، ایلیٹ ہیں ہم ایک سماج کے، ہم جو کریں گے وہ سب صحیح ہے۔ اور ہر زمانے میں ہوتا ہے مالدار لوگ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے، تو کہا ہم تو نہیں ایمان لائے نوح پر، اور غریب شریف مطلب عجیب و غریب لوگ، غریب لوگ اور جو ہے سماج میں کم درجہ رکھنے والے لوگ نوح پر ایمان لائے، اور بہت کم تعداد تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام پر کہ وہ ایمان لائے، ڈر کی وجہ سے۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی خبر سنا دیجئے، غائب کی خبر سنا دیجئے لوگوں کو نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومہ یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبور علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اور کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا
رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم کو شاق گزرتا ہے، میرا تم میں رہنا اور جو میں تم کو اللہ کی آیتیں بار بار پڑھ کر سناتا ہوں تم کو ذرا برا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ تو میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تم سے مجھے بچانے والا ہے، اللہ مجھ سے کام لے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو۔ تو تم جو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو اس چال کو بھی چلو، اور جتنے شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو سب کو بھی تم مضبوط کر لو، میرے خلاف کھڑا کر دو۔ اور فرمایا خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور جو تدبیر تمہاری مجھ پر ہے، جو تم کہتے ہو کہ نوح نے اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو یہ معبود شاپت کر دیں گے، یہ معبود نوح کو برباد کر دیں گے، یہ معبود جو ہے نوح کو ہلاک کر دیں گے، تو تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تمہارے معبود جو کر سکتے کر لو، اور زیادہ دیر مت کرو، جتنے جلدی ہو سکتے میرے خلاف کر لو، میں نے تو اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام دیکھیے اللہ پر توکل کتنی عظیم چیز ہے کہ نوح علیہ السلام کا توکل، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ایک واحد شخص سے پوری قوم کے خلاف، اور پوری قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا جو چاہے کر لو، میرا رب مجھے بچانے والا ہے۔ پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، تمہارے شرکا جو تدبیریں چلتے ہو چل لو، چالے دیر مت کرو، جتنے جلدی چل سکتے ہو چل لو، میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسا مومن کا بھی کامل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام کا تھا کہ جو چاہے قوم کر لے، میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں حق کام کر رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا دیکھیے توکل تھا۔ اور جب قوم کے لوگوں نے کہا نوح بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم کو تو اب ہمارے معبود چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر عذاب آ جائیں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا، نوح علیہ السلام مطمئن تھے۔ اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب لوگ ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود اب تمہارے ساتھ نوح یہ کریں گے وہ کریں گے، تو نوح علیہ السلام مطمئن تھے اور انہوں نے جواب دیا اور قوم کو کہا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو گواہ ہو، تم بھی گواہ ہو اس پر، ان سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت اللہ کے ساتھ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا ہے میری قوم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں جو ہے پریشان ہوں جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، میں کھل کر اس کا اعلان کرتا ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں ان معبودوں سے، میں کوئی گھبراتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مما یشرکون دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ تم جو ہے پھر ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو، میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جب چیلنج کیا، نوح علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہارے شروع کا جو کر سکتے کر لو، میں نے تو کامل بھروسہ اپنا اللہ تعالیٰ پر کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کامل بھروسے کی مثال ہے، توکل اللہ کی یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ نوح علیہ السلام نے پوری قوم کے خلاف چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ کو یقینی بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں، ہمارے پاس حق کا پیغام ہے، ہم ہی ہے جو انسانیت کو ہدایت دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہی امن کا پیغام ہے، اللہ پر توکل رکھ کے ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے آپ میں ڈر کر بیٹھ گئے، نوح علیہ السلام کو دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے۔ ہمیں بھی اگر ہم سمجھتے اسلام کو حق ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، جم جا اس پر اور بات پہنچا، ڈگمگ والا معاملہ نہیں کہ کہیں مناسب ماحول دکھا تو مسلمان ہے تو مسلمان کا اظہار، کہیں نامناسب ماحول دکھا تو کافر جیسے ہو گئے، پھر مناسب ماحول دیکھا تو مسلمان۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسلام حق ہے تو ہمیں اس پر جم جانا ہے، نہ صرف جمنا ہے، اس پیغام کو لے کے لوگوں تک پہنچنا بھی کہ ہم بس حق ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہوں گا اللہ کی طرف سے ہوں گا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے چیلنج کر دیا لوگوں کو، چیلنج کر دیا معبودوں کو، کیا کرتے کر لو۔ آج الٹا ہو رہا ہے، کافر چیلنج کر رہے ہیں، غیر مسلم چیلنج کر رہے ہیں، ناحق لوگ مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں ان کے چیلنج سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے معبود تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے اور مجھے ڈراتے ہو یہ ان چیزوں سے۔ مطلب حقیقت میں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ نہیں ڈر رہا ہے، اور جو توحید پرست ہے وہ ڈر رہا ہے مشرکوں سے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ جاننے جب حق ہے ہمارے پاس تو ہم اس پہ پورا بھروسہ کریں،
اور اس پورے بھروسے کے ساتھ توکل کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد کرنے والا ہے، یاد رکھیے. تو نوح علیہ السلام نے کھلا چیلنج کیا اور کھلا اعلان کر دیا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں. حدیثوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں آپ کا کیسا بھروسہ تھا، کیسا توکل کرتے، چونکہ آپ حق کا پیغام لے کر پہنچے تھے. ایسا توکل تھا کہ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ لے لیجئے جو کہ بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی متفقہ علیہ واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، سارے کافر آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. آپ کا اللہ پر کیسا بھروسہ ہے. فجر کے رات کا وقت، تہجد کے بعد فجر کے قریب وقت ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے ہیں علی تم میری جگہ سو جاؤ، اور جو میرے پاس جو لوگوں کے رہن ہیں لوگوں کو لوٹا کر تم واپس مدینہ ہجرت کر لینا، ابھی میں آگے چلتا ہوں. ابوبکر صدیق سے کہا کہ فلاں پلان ہے، ہمیں نکلنا ہے، اور آپ صبح سے پہلے نکلے. کافر انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے. آپ نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور نکل گئے. ایک بھی کافر آپ کو دیکھ نہ پایا. علی بن ابی طالب کا توکل دیکھیے کہ وہاں لیٹے رہے. ڈر تھا کہ کافر بغیر دیکھے حملہ کر دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوتے سب کو بتائے اور مار دے. لیکن اس کے بعد بھی آپ اطمینان سے وہاں سوئے رہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، علی تم امانتوں کو واپس دے کر مدینہ آنا. تو علی کو اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا نا کہ امانتوں کو لوٹا کر آنا، اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا، لوٹاؤں گا نا اور پھر جاؤں گا. تو یہ ایک طرح سے بشارت تھی. تو علی کو پتا تھا، لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے، گھبرائے نہیں کہ رہے مار دیے تو بول تو رہے آپ، لیکن پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا. پورے قریش کے سردار مل چکے ہیں، سردار ایک قبیلے کے ایک سردار ہے، سب نے مل کر حملے کا سوچا تھا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو قتل ہو جائیں گا، تو خون کا بہا خون نے لیا جائیں گا، پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے. خون کا بہا خون جب لیا جائے گا ایک دو لوگ ماریں گے، جب 25 لوگ مل کے حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی معاملہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، موب مل کر کسی کو مار دیتی ہے تو حکومت پوروں کو تھوڑی مارتی ہے، کچھ کمپنسیشن لے لیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہی پلان کیا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو خون کا بہا خون نہیں لیا جائے گا، کمپنسیشن لیا جائے گا کہ بھائی اتنے لوگوں کو تھوڑی مار سکتے ہیں، اتنے سرداروں کے بچوں کو تھوڑی ماریں گے. لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے، چونکہ نبی کی بات آ گئی، علی نے بھروسہ کر لیا. اللہ کے رسول کا توکل کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کروانی تھی، اللہ نے آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا، آپ کو پتا تھا کہ کافر کچھ دھکا نہیں پہنچا سکتے. آپ نکل گئے. اس کے بعد ابوبکر صدیق اور آپ چلے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپے، جبکہ آپ کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے، طاق میں تھے. اور وہ غار کے اندر جب آپ بیٹھ گئے جا کر، غار ثور جس کا نام آتا ہے، آپ غار کے اندر ہے. اور جس بخاری اور مسلم کا جو واقعہ وہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کہ آپ گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے اور غار ثور میں سے جب اوپر نظر دوڑا رہے تھے تو کافروں کے گھوڑوں کے پیر اور ان کے قدم نظر آ رہے تھے. تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بھی کافر نے صرف اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہمیں اندر دیکھ لیں گے. مطلب اس کے منہ پر کافر کھڑے، ان کے گھوڑے بھی آ رہے جا رہے ہیں، کافر کھڑے ہیں، اگر ایک بھی انسان نیچے دیکھیں گا تو نیچے دیکھ لیں گے کہ دو لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ غار کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے نا، اس پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، وہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف جداً ہے، وہ بالکل ضعیف روایت ہے، یاد رکھیں. تو غار کا منہ کھلا ہے، اگر کافر جھانکتا بھی ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے تو سیدھے جو ہے دیکھ سکتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اے ابوبکر، ایک دم سکون سے آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر، ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو کو کیا غم ہو جن کا تیسرا اللہ ہو. ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے، اللہ ہے. ہم کس لیے کام کریں ابوبکر، یہ اللہ کے لیے. تو تم کیا کہتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے. اتنے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ کافروں کے قدم سامنے دکھ رہے ہیں. ایک سچویشن لگائیے، جانے دیجیے وہ کافروں کی جنگ کی وہ سچویشن چھوڑ دیجیے، کوئی آپ کی جان لینے تو لائے، چونکہ ایسا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے. ایک ایسی سچویشن لیجیے، کارنر میں پولیس والا کھڑا ٹریفک، اور آپ کے پاس لائسنس نہیں، کیا حالت ہوتی، پلٹا لو گاڑی، نکل جاؤ یہاں سے، ادھر سے بھاگو، پیچھے گلی سے نکلو.
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا نا ہجرت کر کے جاؤ. جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ حفاظت کرنا ہوتا. آپ اتنے اطمینان سے قرآن تلاوت کر رہے تھے، ابوبکر صدیق دائیں بائیں پیچھے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو جو ہے دیکھ رہے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے غزوہ جو ہے نجد سے جو واپسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ رکے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. غزوہ نجد ایک غزوہ تھا، آپ اس سے واپس ہوئے، ایک مقام پر آ کر آپ نے آرام پڑاؤ کرنے کا حکم دیا. صحابہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے نیچے جو ہے آرام کے لیے، چھاؤں کے لیے جا کر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو ایک جھاڑ پہ لٹکا دی اور آپ نیچے لیٹ گئے. ایک جو ہے مشرک آیا جو طاق میں تھا بہت دیر سے اور پہلے سے چھپا ہوا تھا اس مقام پر آ کر. اس نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سو گئے اور صحابہ اطمینان سے لیٹ گئے، وہ فوراً آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان سے نکالی اور سیدھا کود کر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور تلوار گردن پہ رکھ کر کہا اے محمد اب تجھے کون بچائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی، جب وہ آدمی کود کر آپ کے سینے پہ آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ لیٹے لیٹے جواب دیا اللہ. اتنا ہی جواب دیا. اس نے کیا سوال کیا ہے محمد تجھے اب کون، مطلب صحابہ سب چلے گئے تھے ادھر، اب کون ہے تیرے ساتھ؟ لیڈر تو ہے لیکن لیڈر اکیلا ہے. آسلم کو کوئی فکر نہیں تھی کہ صحابہ ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ نے کہا اللہ مجھے بچائیں گا. وہ کافر نے جو ہی یہ بھروسہ، یہ توکل اور یہ اعتماد دیکھا اپنے رب پر، چونکہ وہ مشرکوں کو اپنے معبودوں پر اور اپنے بتوں پر ایسا توکل نہیں تھا. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو اے نبی جب یہ بحر پانی میں ہوتے ہیں تو کس سے مدد مانگتے ہیں؟ تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ پانی میں کبھی بھی بتوں سے مدد نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. یہ مصیبت کا وقت ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، سیدھا اللہ سے، بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں، کچھ نہیں، اللہ سے. نہیں پوچھو پانی میں کس سے مدد مانگتے ہو تو کہیں گے اللہ سے. اور یہ اتنا حقیقی واقعہ ہے، اتنی فطری چیز ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے کہ گوا سے بالکل قریب ساحل میں ایک ٹاپو ہے، جس ٹاپو کے اوپر ایک جو ہے بت پرستوں نے ایک بت خانہ بنایا ہے اور ایک ٹرسٹ اس کو چلاتی ہے. تو وہ سالانہ وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ صاحب اپنی گاڑی کے اندر ان لوگوں کو لے گئے، چونکہ ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، وہ ساحل تک لے جا کے چھوڑ دیا. ساحل پر جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ وہاں تک چلیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہم جاتے ہیں. بوٹ میں بیٹھے، عصر کا وقت وہ ہو چکا تو انہوں نے نماز پڑھ لی. یہ مسلم تھے، نماز پڑھ کے جب وہ جانے لگے، سب غیر مسلم باقی، کچھ لیڈیز کچھ جینٹس، جب پانی میں جانے لگے تو وہاں پہنچ گئے ٹاپو پہ. ٹاپو تقریباً 10-11 کلومیٹر اندر تھا سمندر میں. اس کے بعد وہ جو انہوں نے کرنا تھا کر لی. جب نکلے واپس آنے لگے تو اس گاڑی کا ڈیزل ختم ہو گیا. تو اب یہ صاحب کو لگا کہ اب بہت اچھا موقع ہے، ذرا یہ مشرک سامنے، ان سے پوچھتے ہیں اللہ کی اس آیت جو قرآن میں ہے کہ ان سے پوچھو جب پانی میں ہوتے تو کس سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ سب چھوڑ کر اب وہ جو لوگ ساتھ میں ہیں وہ کسی ایک بت خانے کے ذمہ دار ہے، اس کے متولی ہے، اس کی عبادت کر کے نکلے ہیں اور گاڑی میں جو ہے وہ ختم ہو گیا. ان کے پاس 2 ہی بتیاں تھیں، جو ہیلپ کی جو لائٹ ہوتی ہے نا جلاتے ہیں اوپر جا کر، اوپر 2 تھی کہ ساحل سے کوئی دیکھ لے اور آ جائے. لیکن پھر بھی جو ہے گاڑی کا ڈیزل ختم ہو گیا اور وہ شاید لیک ہو گیا تھا راستے میں کہیں، اس نے بھرایا تھا بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ اب ایسے وقت میں آپ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ تو ساروں نے وہ کہتا اللہ گواہ، سب نے کہا کہ ہم اوپر والے کو پکارتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی جن کی آپ عبادت کر کے آ رہے ان کو نہیں بولے، وہ کام یہاں نہیں آتے، بولے وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، بولے اب صرف اوپر والا. ساروں کے سارے 10 سے 11 لوگوں نے گواہی دی اوپر والا. تو اللہ رب العزت نے مشرکین کا خاکہ ہی کھینچا ہے. ان کو توکل نہیں جن کی عبادت زندگی میں کرتے ہیں، یہاں کے اللہ پہ ہی کرتے ہیں بھروسہ. تو پھر ہم لوگ تو اللہ کو ہی ماننے والے. افسوس کی بات ہے ہم جو ہے مصیبت کے وقت کسی اور کو پکار رہے ہیں. مشرکین مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم مصیبت کے وقت مسلمان ہو کے پتہ نہیں کس کو پکار رہے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو بہرحال تو نبی اکرم جو ہے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کون مدد کریں گے. اس کافر کے ہاتھ تھر تھر کرنے لگے اور تلوار چھوٹ گئی، چونکہ وہ اس بھروسے، اس توکل کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں ننگی تلوار لے کر بیٹھا ہوں، ابھی ایک وار کروں گا تو محمد میری زد میں آ جائیں گے نعوذ باللہ. اور یہ آدمی اتنے اطمینان سے ریلیکس پڑا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ. تلوار چھوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا اور آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پھرتیلے انسان تھے، ٹھیک، آپ فوراً چڑھ گئے. اب تجھے کون بچائیں گا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کون بچائیں گا اس کے؟ تو اب مصیبت کا وقت ہے. مصیبت کے وقت تو اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے مشرکین، وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول کا دیکھیے توکل کیسا تھا. بخاری کی ایک اور روایت ہے، خیبر میں جو ہے
جس یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ یہودن نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زہر دیا، جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے پوچھا تو نے زہر کیوں دیا تھا، تو کہا میں جو ہے آپ کو قتل کرنا چاہتی، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو اپنے دشمنوں سے تو کم از کم نہیں مروائیں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہودی جو اللہ کے دشمن ہے قیامت تک، کم از کم ان کے ہاتھوں سے تو نبی کو تکلیف نہیں پہنچیں گی. یہ آپ کا توکل بھروسہ تھا. آپ نے کہا کم از کم تم تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی کی طاقت ہے نا. تو آپ کا بھروسہ دیکھیے کس طرح سے تھا کہ جب آپ دین حق کے داعی تھے تو آپ کو بھروسہ تھا. جامع ترمذی کی ایسی ایک روایت ہے، احد اور حنین کے جو ہے معرکوں میں، ان جنگوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دور ہو گئے آپ سے، دنیاوی پورے جس کو کہیں گے وسائل ختم ہو گئے نا. جنگ کے اندر اگر جنگ میں کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر آدمی نہتتا ہے، لیڈر بھی ہو، سپہ سالار بھی ہو تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ اب خالی ایک ادنا انسان ہے، مار دیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہو گئے، آپ کے اصحاب آپ سے دور ہو گئے، تب بھی آپ نے جو ہے ایک معجزانہ طور سے جو ہے بتایا کہ اللہ پر توکل ایسے موقع پر بھی کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جتنے ہیں مجھے آ کے جلدی سے سپورٹ کر لو، مجھے جلدی سے بچا لو، مجھے جلدی بھاگنا پڑے گا، میری حفاظت، کچھ نہیں کہا. آپ توکل اطمینان کے ساتھ اس میدان میں تھے. آپ نے صحابہ کو آواز دی کہ میں اس طرف ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کون بچائیں گا، میرے بچانے کے لیے آ جاؤ، کافر میرے پیچھے پڑے ہیں، کافر ہو تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ ذرا، دو ہاتھ میرے، کچھ نہیں. آپ بالکل کہا کہ اصحاب میں ادھر ہوں. چونکہ صحابہ میں غلط فہمی کیا پھیل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ بتانے کے لیے کیا میرا صاحب میں ادھر ہوں، پیچھے کی طرف پلٹ گیا، بس اتنا کہا. اور چند صحابہ جو نزدیک تھے وہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے تاکہ خبر پہنچ جائے کہ آپ حیات ہے، آپ کو کسی نقصان نہیں پہنچایا. اور اتنی دیر میں کافر نے ایک پتھر مارا، دوسرے نے ایک وار بھی کیا، پتھر آ کے آپ کے چہرے مبارک پہ لگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دانت اس سے ٹوٹ گئے. ایک روایت میں تلوار جب ماری تو اس کی زد میں آ کے وہ کڑیاں جو ہوتی ہیں نا حفاظت کے لیے جو پہنتے ہیں، وہ کڑیاں دانتوں میں جو ہے گال آپ کے جو ہے گالے مبارک کے اندر دھس گئی. لیکن وہاں بھی اللہ پر آپ کا بھروسہ اور توکل دیکھیے. آپ نہ چیخ رہے، نہ چلا رہے، نہ آپ پریشان ہو رہے، نہ صحابہ کو کوس رہے، نہ کافر کو کوس رہے، نہ ان کو برا کہہ رہے ان کو بھلا، بلکہ جب آپ گر گئے آپ کا منہ خون سے لہو لہان تھا. روایت میں آتا ہے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتے نہیں میں اللہ کا نبی ہوں. یہ نہیں کرے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے فلاں، چونکہ توکل تھا آپ کو. آپ کہہ رہے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتی نہیں میں اللہ کا نبی، اس لیے تو یہ سلوک کر رہی نبی سے، ورنہ نبی سے کوئی ایسا سلوک تھوڑی کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا توکل تھا، یہ بھی آپ دیکھیے. تو یہ جامع ترمذی کی بہرحال جو ہے روایت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اس میں آپ نے توکل کی ایک بڑی بہترین مثال دی. کیونکہ جب توکل کی بات ہو رہی نا تو ایک غلط فہمی آتی، اپنے کو کچھ کرنا کرانا نہیں، بس اللہ پر توکل. ارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کمانے جاؤ، نہیں اللہ پر پورا بھروسہ، پورا بھروسہ نہیں، کوشش نہیں، بس توکل یہی تو ہے، اب یہی توکل ہے. بس ہوتا ہے بہت سی بار میں لوگوں کو دیکھا ہے، گھر میں انسان بیمار ہے، بیماری یہ حالت ہے کہ مر بھی سکتا ہے، لوگ بول رہے نہیں اللہ کے راہ میں چلو. توکل، توکل اللہ پہ بھروسہ، بس اللہ سب کریں گا. گھر میں بھی بچے بھوکے ہیں، حفاظت کا مسئلہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کرنے والا ہے. تو آئیے کیا توکل یہ ہے؟ ورنہ میں نے چونکہ توکل کی اتنی باتیں کہی کہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں آئے، توکل یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس توکل. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اگر تمہیں مسلمانوں اے میرے صحابہ توکل کرتے اللہ پر جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو کیا ہوتا؟ حق ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دیتا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے اور رات میں بھر پیٹ گھر آ جاتے ہیں. اے صحابہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ایسی روزی دیں گے جیسا وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں تو پورا خالی پیٹ ہوتا ہے یاد رکھیے پرندوں کا، اور جب شام لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے کھانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر صبح نکلتے ہیں، نو اسٹاک، کوئی اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جمع نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کچھ نہیں. تو اللہ ویسے ہی دیں گا کہ صبح نکلے تو بھوکے بیٹھتے، شام آؤں گے تو جو فل رہیں گا، ایسا روزی دیں گا. یہ حدیث کیا سکھا رہی معلوم آپ کو؟ توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ تدبیر نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور عمل نہ کرے، ورنہ کوئی توکل اللہ کا معنی ہی لے لیں گا، کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، بس توکل معنی بس کچھ بھی کرو. اگر یہ معنی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تیاری کر کے 313 صحابہ نہیں پہنچتے. آپ بولتے اللہ پر توکل کرو، مدینہ میں بیٹھے رہو، جب آئیں گے تو دیکھا جائیں گا. آپ نے کوشش کی، 313 جمع ہوئے، چند گھوڑے اور اونٹ جمع ہوئے، اکثر تو بغیر ہتھیار کے تھے، کچھ کو تلوار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی جھاڑ کی ٹہنیاں نکال کے دے دی، بولے اس سے لڑ لو جاؤ.
یہ تھی کوشش. آپ وہاں جمع ہوئے، بدر کے مقام پہ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر شکست کھا گیا تو تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن بس آگے وہاں پر جو تھا، تو اللہ کے رسول نے تدبیر کی، تدبیر کے بعد عمل کیا، کوشش کی، وہاں آئے. تب اللہ نے پھر اس توکل کا نتیجہ یہ دے کہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا معرکہ ہو گیا ایمان اور کفر کا جو قیامت تک یاد کیا جائے گا. اس نے فرق کر دیا اس جنگ نے ایمان اور کفر کے بیچ، اور ایمان والے جو ہے فتح یاب ہوئے اس کے اندر. تو آسم نے کوشش کی، تدبیریں معلوم آپ کو اتنی تدبیریں کی آپ نے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی نکلنے سے پہلے جنگ بدر کے لیے، اور کہا ہم جو ہے شمال کی طرف جائیں گے، نارتھ، اور آپ نکلے تو فوج لے کے کدھر کے معلوم، جنوب کی طرف، ساؤتھ. کہ تو جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکہ ہے. تو آپ نے کہا ہم نارتھ کی طرف جائیں گے صبح، اور جب تیاری ہوگی تو آپ نے کہا ساؤتھ کی طرف جانا ہے. تدبیر کی دشمن نے اگر سنا بھی ہوگا فجر میں آ کے تو کیا سن کے گیا، نارتھ، ہم جانے والے ساؤتھ. جب ریڈی ہوئے تو ساؤتھ. یہ ہے تدبیر. کوششیں پوری کی گئی، عقلیں پوری لڑائی گئی، جو کچھ ہو سکتا وہ کیا گیا، جتنے ہتھیار ہو سکتے جمع کیا گیا، جتنے مسلمان ہو سکتے جمع ہوئے، جو کچھ کوششیں کی گئی. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ. تو توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیمار باپ کو کہیں کہ توکل اللہ بھروسہ کرو میں ذرا جا کے آتا ہوں. تدبیریں کر کے آپ پھر اس کے بعد وہ کیجئے کہ سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. کوششیں پوری کر لی، رزق کمانے کے لیے سب کچھ ہو گیا، اب اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ روزی دے. سب کچھ کر کے دکان ڈال کے مارکیٹ میں بیٹھ گیا، اب اللہ پر توکل ہے کہ اللہ کسٹمر بھیجے اور وہ کام کرے. کوشش یہ نہیں گھر پہ پڑے اللہ پہ بہت توکل ہے جو ملنا ہے مل جائے گا، یہ توکل نہیں. پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، جو توکل اللہ پہ توکل ہے، رزلٹ جو آنا آ جائیں گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، سمجھا. بچوں کی تعلیم تربیت کچھ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے جو ہونا ہے ہو جائیں گا، نہیں یہ نہیں. تدبیریں کر کے، کوششیں کر کے، عمل کرنے کے بعد وہ، اس لیے کہ پرندوں کے بارے میں کہا تمہیں اللہ اگر تم پرندوں کے ساتھ توکل کرتے تو اللہ ایسا رزق پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پرندے نکلتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور شام آتے. یہ نہیں کہا پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ ان کو دے دیتا ہے، یہ توکل نہیں. توکل کا معنی ہے نکلو، کوشش کرو تو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، عمل کرو اس کے لیے. بہت سے لوگ توکل کا بہت ہی بھدا معنی دیتے ہیں، یہ کہ توکل کا معنی کچھ بھی، بس سب اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کمانے کا کیا، ارے کیا ضرورت ہے، ارے پڑھائی لکھائی کا کیا ضرورت ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ. ارے کھیتی کا وقت ہے، بیج ڈالنا ہے، ارے اللہ پہ بھروسہ کرو بس چلو، بیج سب ہو جاتا ہو، خود بخود بیج لگ جائیں گے، خود بخود جھاڑ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں تمہیں کرنے کا. بچے اچھی خاصے 10th پاس ہو رہے ہیں، 11th کی تیاری سے پہلے آ جا رہے ہیں اور بولے چلو بس کوئی ضرورت نہیں تم کو پڑھائی وڑھائی کی، اللہ سب کچھ کر لیں گا، دنیا گزار دے گا. توکل کا یہ بھدا معنی نہیں ہے. توکل کا معنی یہ ہے ساری تدبیریں کر کے، ساری کوشش کرنے کے بعد جو رزلٹ آئیں گا عمل کرنے کے بعد وہ اللہ تیرے ہاتھ میں. سمجھ رہے آپ؟ ورنہ جنگ بدر میں آپ سب بدر کے مقام پہ جاتے ہی نہیں، بولتے آنے دو مدینہ میں دیکھا جائیں گا جو ہوگا. اللہ پر توکل ہے. پلان کیا ہے کہ مدینے کے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ نکل سکے. اس لیے تو بدر کے مقام پہ جایا جا رہا ہے تاکہ دور ہو سٹی سے، سٹی کو لاس نہ ہو، سٹی کو نقصان نہ ہو. تو یہ توکل ہے، یاد رکھیں. اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل کا یہ بھدا معنی کوئی نہ لے کہ اس کا معنی ہے کچھ کوشش نہ کرے، کچھ تدبیر نہ کرے، بس اللہ پہ بھروسہ ہے، اس طرح سے وہ کرے. تو یہاں اللہ کے رسول فرمایا ویسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں توکل کا معنی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اس میں تدبیر بھی شامل ہے، اس میں کوشش بھی شامل ہے، اور مطلب پلاننگ بھی شامل ہے. اس کے اندر آپ کی طرف سے کوششیں بھی ہے، اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے عمل بھی شامل ہے، پورا عمل ہے اس کے اندر، یاد رکھیے، صرف بیٹھنا نہیں ہے، یاد رکھیے. اور یہاں آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے تو اللہ رزق پرندوں کے جیسا ان کو دیں گا. مطلب انسان جو قتل، غارت گری، چوری، چکاری، دھوکہ، جھوٹ بول رہا ہے آج رزق پانے کے لیے، لیکن اگر اللہ پر توکل کرے کہ میں اگر صحیح طریقے سے چلوں گا، اسلام پر چلوں گا، جو اللہ کو دینا اور رزق دیں گا، تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دیں گا جیسا پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور کیوں نہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت میں 6 میں فرما رکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ایسا زمین کا کوئی دابہ، کیڑا مکوڑا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اور دابہ کہتے ہیں ایسے جانوروں کو جو جانور اپنے پیٹ کو رگڑ کر چلتے ہیں، اپنا ویٹ خود نہیں اٹھا پاتے ہیں. جیسے کہ جس کو کہیں گے ریپٹائلز میں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ ہو گیا یا چپلک ہوئی، یہ لوگ پیر تو ہوتے ہیں لیکن پیر پہ چل نہیں پاتے ہیں، پیٹ اور پیر دونوں ان کے مکس جو ہے اس میں یوز ہوتے ہیں، اور وہ جانور جو آگے چلتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ایسا کوئی دابہ، ایسا کوئی جانور نہیں زمینی جو رینگتا ہو زمین کے اوپر
جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو جب وہ جانور جو خود اپنے آپ کو اٹھا کے نہیں چل سکتے ان کا رزق اللہ کے پاس ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو بہرحال تمام لوگوں کا رزق اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دینے والا ہے، ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں فرمایا رکھا ہے کہ آیت یوں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے میں آسانی عطا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول یوں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو ایک جنگ میں پکڑا گیا، پکڑ کے دشمنوں نے لے گئے، اور دشمن جو تھے وہ بزنطینی لوگ تھے، رومی لوگ تھے، انہوں نے لے جا کر اس صحابی کے پیر میں جو ہے کڑیاں ڈال دی۔ کڑیاں ڈالنے کے بعد ان کے والدین آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے کو پکڑ لیا گیا ہے، پیروں میں کڑیاں ڈال دی گئی، کیا کریں؟ آپ سب نے کہا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ دونوں والدین نے کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے استغفار، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی کہتے اچانک رات میں میرے پیر کی بیڑیاں کٹ گئی، لوہے کی سلاخیں ٹوٹ گئی اور میں کھڑا ہو گیا، فوراً بھاگا، ایک اونٹنی سامنے تھی اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس اونٹنی کے چکر میں کئی اونٹ پیچھے لگ گئے، وہ ریوڑ کی شاید لیڈر تھی، کہیں لگ گئے، میں نے انہیں ہکالنا چاہا لیکن وہ اونٹ پیچھے نہیں گئے، میں اس اونٹنی کو لے کر آیا۔ صبح جب مدینے پہنچا میرے والدین فجر کا وقت تھا تب تک استغفار کر رہے تھے، ملا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے میری آواز سن کر، انہوں نے مجھے لپٹا لیا، میں گھر پہ رہا، آرام کیا، ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ بیان کیا کہ استغفار سے کیا فائدہ ہوا کہ میری بیڑیاں لوہے کی ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کے تحت میں یہاں آیا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا کیا کروں، یہ میرے نہیں ہے، میں تو بھاگنے کے لیے ایک اونٹ نہیں لیا تھا، تو یہ اونٹ تو دشمن کیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اونٹ آگے پورے، یہ بھی میرے نہیں ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے والدین نے تقوی اختیار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی اللہ سے، اس صحابی نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے معافی مانگی گناہوں کی، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو مصیبت سے نکالنا اللہ آسان کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت نازل آپ نے کہا یہ اونٹ تیرے ہے، جو چاہے کر ان کے ساتھ، تو چھوٹ کر بھی آئے، اونٹ بھی مل گئے، ٹھیک۔ تو یہ ہے اللہ، جب اللہ کا تقوی اختیار ہوتا ہے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ آگے فرمائیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کو اپنے لیے اس پہ توکل کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان کے والدین نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اس صحابی نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، اللہ ان کے لیے کافی ہوا اور اس نے ان کو اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ کے توکل کے بڑے فائدے یاد رکھیے، بڑے فائدے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، جامع ترمذی کی روایت، جنہوں نے توکل کا غلط معنی لے لیا تھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اونٹ کو کیا میں کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر کے؟ آپ نے کہا نہیں، پہلے اونٹ کے گھٹنے کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ توکل پلاننگ ہے، تدبیریں ہیں اور عمل بھی ہے، یہ نہیں کہ اونٹ لا کے آپ کھلا چھوڑ دیں گے اللہ پر توکل ہے، گاڑی لا کے چابی لگا کے چھوڑیں گے اللہ پر توکل ہے، بچے کو بولیں گے جاؤ راستے بھاگو، کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی واڑی میں تو اللہ پر توکل ہے، بچانا ہوگا بچا لیں گے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، نہیں، یہ توکل نہیں، یہ بھدا معنی ہے توکل کا۔ کوشش کرنے کے بعد، تدبیروں کے بعد جو ہوا اللہ پر توکل۔ بچے نے ساری کوشش کی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پر بھروسہ تھا، بس جو ہونا تھا ہوا، کوشش ہم نے کی، گاڑی کو سب کچھ کیا پھر بھی چوری ہو گئی، اللہ پر بھروسہ، کوئی بات نہیں چلے گی، اللہ کو چوری ہونا تھی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہا ساری۔ تو کہا کیا میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں توکل یہ ہے؟ تو کہا نہیں، پہلے باندھ پھر اللہ پر توکل کر، یہ توکل کا بہرحال معنی ہے۔ تو توکل اگر انسان کرتا ہے حقیقت میں جیسا حق ہے اس کو کرتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، جو چیز ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والی ہے۔ توکل کرنے کا فائدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے، خامخواہ کی پریشانیوں سے، ڈپریشن سے اور فلاں فلاں کیا کیا آج کل ہو رہا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے ساری کوشش کی، اس کے بعد جو ہونا اللہ کریں گا، تو بس آپ دیکھیے وہ اطمینان کے ساتھ، اچھا بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، برا بھی ہو تو اس آنے والی برائی کو مضبوطی کے ساتھ جھیلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل رکھیں جیسا توکل رکھنے کا حق ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جو اللہ پر جو ہے توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ بہترین جو ہے کارساز ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسا ہی توکل اللہ پہ کرے جیسا توکل کرنے کا بہرحال حق ہے۔ اگر ہم ویسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، اس لیے کہ قدر ہے،
لیکن ہم بیجا پریشانیوں سے اور اپنی نفس کو بیجا ہلاکتوں میں ڈالنے سے بچ جاتے ہیں. لیکن توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ دے، تدبیریں چھوڑ دے، کوششیں چھوڑ دے، عمل چھوڑ دے. سب کچھ کرنے کے بعد یہ طے کر لے کہ جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا اللہ جو ہے تیری ذات پر جو توکل کرنے والا بنائے، ہمیں توکل کا حقیقی معنی جو ہے سمجھائے، اور جو ویسا ہمیں توکل اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ہمیں جو توفیق دے کہ ہم تجھ پر ویسا توکل کرے جیسا اس کا حق ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم. فائز بھائی، کوئی شخص اگر توکل کر کے اگر بزنس چالو کیا یا دکان کچھ بھی ہو اور اس کا بزنس نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، جبکہ اس کو پورا یقین ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس شخص نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک آدمی نے جو ہے اللہ پر توکل کیا، بزنس کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بھی اس کی دکان نہ چلے تو کیا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کسی چیز کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے تجارت ہو، چاہے کسی کا نکاح ہو، چاہے کسی کا تعلیم ایجوکیشن ہو، چاہے کسی کا بیرون ملک جو ہے ابراڈ جانے کا سفر ہو کمانے کے لیے. یہ سب انسان نے کیا، لیکن اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں فیلئر نظر آ رہا ہے ایک طرح سے کہ میرج سکسیزفل نہیں ہوئی، بزنس سکسیزفل نہیں ہوا، ابراڈ جا کے جاب نہیں ملی، مجھے واپس آنا پڑا. تو دیکھیے کہ انسان ایک مومن کا کام ہے اپنی پوری کوشش کر لے، پوری کوشش کرنے پورے عمل کے بعد اللہ پر توکل کرے کہ جو کچھ ہے چاہے میں کتنی کوشش کروں یا نہ کروں، اینڈ رزلٹ وہ ہوگا جو میرا رب چاہیں گا. توکل کر لے اور بھروسہ کر لے. اور اس کے بعد بزنس نہ چلے تو یہ اللہ کی طرف کی بات تھی، نکاح سکسیزفل نہ ہو تو اللہ کی طرف کی بات تھی، ابراڈ جانا جو تجارت یا اس نے انکم کے لیے جاب کے لیے گیا تو نہ ہو سکے تو وہ اللہ کی طرف سے تھا. یا اسی طرح اور بھی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں انسان جس میں کچھ کرتا ہے، جیسے ایجوکیشن اس نے گین کیا لیکن اس وجہ سے اتنا نہیں کر سکا جتنا ایکسپیکٹ کرنا تھا. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے وہ توکل کرے اور اس معاملے کو چھوڑ دے. تو لہٰذا اگر کسی نے بزنس کھولا، اس نے سب کچھ کیا، جو عمل تھا کیا، تدبیریں کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی نہیں چلا اور اس نے توکل کیا تھا اللہ پر، تو پھر چھوڑ دیں اور کسی اس میں رزق تلاش کریں. اس لیے کہ بہت سارے بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے کچھ تدبیریں کی، وہ ناکام رہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، پھر اٹھے، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک، پھر اگلی تدبیر کی، ٹھیک. تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ ایک تدبیر اگر ناکام ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ اگلی تدبیر. جیسا کہ جنگ قادسیہ میں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، اس سے پہلے مسلمان 2 جنگیں زبردست شکست جو ہے فارس سے کھا چکے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے، لیکن ایک زبردست ہاری تھی وہ ایک طرح سے کہ جیت نہیں ملی تھی 2. اس کے بعد عمر ابن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو لیڈر بنایا. آپ وہاں گئے اور آپ کو شدید بخار تھا اور آپ کو پھوڑے پھنسی آ گئے تھے، چکن پاکس، اسمال پاکس سے، جو بھی پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو ایک اونچائی پہ ایک تختے پہ لٹا دیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، پورے کمر پہ بھی پھنسی آ گئے تھے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے سینے کے بل اور وہاں سے ڈائریکشن دے دیتے، مطلب جنگ میں پارٹ تو نہیں لیا ایک طرح سے لڑائی میں، لیکن جنگ میں ہی تھے وہ اوپر سے ڈائریکشن دیتے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، فلاں کرو. تو آپ نے جو کوشش ہو سکتی کی. تو تیسرے بارے مسلمانوں نے پہ جیت حاصل کی. لیکن یہ 2 چیزوں نے ان کو مایوس نہیں کیا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں اور عمر ابن خطاب کی خلافت میں ہم لڑ رہے ہیں ایسے شخص کے، اور پھر بھی ہم شکست کھا رہے نہیں. تو وہ جانتے تھے کہ یہ نتیجہ ہار بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دونوں ہی نتیجے ان کو اللہ کی طرف سے تھے اور ان کو قبول تھے وہ. تو لہٰذا اگر کسی انسان نے کوئی بزنس کیا، تجارت کی، ناکام رہا، سب کچھ کوششیں تدبیریں کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل تھا اس کا، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اگلے کسی چیز کی طرف جائے. لیکن مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو گیا، بلکہ دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے انسان کوئی کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور اس کے 10 سال بعد اس سے پوچھیے آپ کو کیا لگتا تھا، وہ کہتا ہے سب سے اچھا وہی ہوا تھا جو جب ہوا کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ آج وہاں پھنس جاتا، یہاں نہیں آ پاتا تھا. ایک ہی انسان کی 2 رائے رہتی، ایک میں نے بزنس کیا، سب کچھ لڑا دیا اور ایسا لگا تھا یہ نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں. 10 سال گزر گئے اس چیز کو، جس مقام پہ وہ تب ہوتا ہے اس سے کوئی انٹرویو لیے کہ بھائی وہ 10 سال پہلے تو آپ ایسے مایوس ہو گئے تھے، بزنس میں ایسا سب کچھ نہیں، بولیں گے اچھا وہ ڈوبا تھا، اگر وہ نہیں ڈوبتا تو میں یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا تو اتنی ترقی شاید آج نہ پاتا. تو پہلا کام بھی اللہ پر توکل کے ساتھ، اگلی اسٹیپ بھی توکل کی، اللہ اس میں کامیابی نہیں ملی، اگلی کوشش. تو بہرحال ناکامی بھی ایک طرح سے ایک مومن کو کامیابی کی طرف ہی لے جاتی ہے. تو انسان اپنی کوششیں بہرحال کرتا رہے، اور اگر کسی تجارت میں بھائی کو ناکامی ملی ہے تو وہ چھوڑ دے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، پھر دوسری فیلڈ میں کوشش کرے، وہ فیلڈ شاید ان کے لیے لائق نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی
جو کوشش اور جو عمل وہ کر سکتے تھے وہ کیا تھا؟ جو آپ سب کو جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. اور والدین نے سچے دل سے استغفار کیا سارے دن اور رات. وہ کہتے ہیں کتنے دن رات، بہرحال میں وہ واقعہ بول رہا ہوں، بہت دنوں تک والدین کے حقوق جو میرا لیکچر ہے اس میں نے بہت تفصیلی واقعے کو رکھا ہے. کئی دنوں تک یا روایت میں آتا کئی وقفے تک وہ استغفار کی کثرت کرتے رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار کے فوائد میں سے یاد رکھی. توبہ اور استغفار میں نے اس بیان کو رکھا تھا. استغفار کے فوائد ہیں، وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں. ٹھیک، اور اللہ نے اس دعا کے بدلے، چونکہ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، پھر استغفار کی فضیلت اس پر یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی بیڑیوں کو توڑ دیا. تو آج بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظالمانہ طور سے ہوتا ہے، اس کا بھی حل یہی کہ والدین استغفار کی کثرت کرے، نتیجہ اللہ پر توکل کریں. لیکن نتیجہ عمل، مطلب اس کا رزلٹ جو آئیں گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ جیسے اور جب بہتر سمجھیں گے وہ کریں. لیکن ہم سے بھی ایک چوک یہ ہوتی ہے، جب بھی کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، ہم سوائے اس کے کہ کس کو آواز دے اور کس کو دنیا میں طرف سے پکارے ہم بھاگتے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ یہ کیا ہو گیا، اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اس لیے کہ استغفار مصیبتوں کا حل ہے. استغفار بارش نہ ہونے کا حل ہے، کہ بارش چاہتے ہیں تو استغفار کرے. استغفار اولاد نہ ہو تو اس کا حل ہے. استغفار بہت بڑے بڑے مسائل کا حل ہے. استغفار مصیبت میں جب انسان پھنس جائے جب کہ کوئی حل نہ ہو اس کا حل ہے. تو استغفار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ایک مومن کے پاس ہے. ہمیں چاہیے ہم کثرت سے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں سے استغفار یا توبہ کرتے. توبہ استغفار ہم معنی ایک ساتھ استعمال ہونے والے دو لفظ ہیں. توبہ یا استغفار کرتے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ. یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں. الحمدللہ استغفار کے ایسے فائدے ہیں، ایسی مصیبتیں بھی حل ہو جاتی ہیں جو ان مصیبتوں کے بارے میں کبھی کبھار ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو بہرحال آج بھی اگر کسی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی استغفار کی کثرت کرے. انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت جو ہے ضرور بھی ضرور ان کی مدد کریں گا. السلام علیکم. فیض بھائی، ایک سوال تھا کہ میں فائنل ایئر میں ہوں، اگر ہم کو پروجیکٹ رہتا تو پروجیکٹ گائیڈ سلیکٹ کرنا پڑتا. تو اس کے اندر ہم 4 مسلم ہیں، تو ہم چاروں کو ایک ہی گائیڈ، ایسا چاروں مسلم بچے تو ساتھ میں کام کریں گے، اس لیے ایک ہی گائیڈ لینا تھا. اور وہاں پر گائیڈ جو ہے پرسنٹیج وائز ڈسٹریبیوٹ ہوتے. تو ہم نے ایسا گائیڈ لیا جو کوئی لے رہا ہی نہیں تھا، کیونکہ دوسرے بچوں کے پرسنٹیج مسلم بچوں کے کم تھے دوستوں کے، تو جن کو کوئی لے رہا نہیں تھا. اصل میں وہ سر بہت سخت ہے، ایسا مارکس نہیں دیتے، کاسٹزم کرتے. پھر بھی ہم نے ان کو لے لیا تاکہ چاروں بچے ساتھ میں آئے. ہم نے بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گا، دیکھیں گے اپن پورا کوشش کریں گے. اگر اس کو مارکس دینا ہی پڑیں گا پھر اگر کوشش کرے فلی تو بچے ایسا بولنے لگے کہ تم نے خود اپنے پیر پہ کراڑی مار کے لیے اور ایسا گائیڈ لے لیا، پھر وہ اللہ کے اوپر توقع کیسا کرنا. اس لیے پوچھنا تھا کہ ایسا کوئی وجوہات کی وجہ سے دوسرا مشکل راستہ چنے اور پھر اللہ کے اوپر توقع کرے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں بھائی نے ایک سوال کیا، چونکہ وہ اب کر چکے ایک عمل، تو بہرحال کیا بولوں، لیکن یہ بات تو سنت نبوی کے خلاف ہے کہ جب 2 چیزوں کے مسئلے آپ کے سامنے رکھے جائے. ماں عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کو ہی چنا کرتے تھے، کبھی بھی آپ سخت چیز کی طرف نہیں جاتے تھے. یہ آپ کا مزاج رہا ہے، یہ مزاج رہا ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے جنگ احد کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جنگ لڑیں یا نہ لڑیں. صحابہ نے کہا کہ کچھ صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے، کچھ نے کہا نہیں، پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، زور دیا ہم لڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے بختر پہنایا جائے، تلوار لگا دی جائے. پھر صحابہ کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت خطرناک خطرہ لے لیا، ہم نے خطرہ لے لیا نا ایک طرح سے، اس لیے کہ نبی کی جان کو خطرہ. مدینہ سے اتنا قریب احد ہے کہ اگر احد پہ اگر ہم ہارتے ہیں اس میدان کی جنگ تو دشمن تو سیدھا مدینے میں حملہ کریں گے نیکسٹ. تو پھر کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہم نے آپ کو مشورہ، آپ سے مشورے کو مانتے تھے، مشورے کے نتیجے کو آپ قبول کرتے تھے، چونکہ آپ کو تو حالانکہ وہی آتی تھی لیکن قیامت تک کا آپ وہی تو نہیں آئیں گی نا مسلمانوں کا، آپ کو چھوڑنا تھا تو آپ نے عمل کیا. جب صحابی نے ریگریٹ کیا، بہت ہو گیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم نے بہت غلطی کر دی، آپ کی جان خطرے میں، مدینہ خطرے میں. تو آپ نے کہا کسی نبی نے جب بختر باندھ لیا اور تلوار لگا دی تو وہ جنگ سے پیچھے پھر نہیں ہٹا، تو لہٰذا میں بھی اب نہیں ہٹ سکتا. ایک تو مشورہ ہو چکا ہے، میں نے یہ کر لیا ہوں، اب ہم جائیں گے. تو لہٰذا آپ سب کی عام معمول یہ تھا کہ آپ آسان کو چنتے، سوائے اگر مشاورت مشورہ ہی ایسا آتا ہے تو آپ مجبوراً کسی سخت ڈیسیجن کی طرف جاتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی سہولت تھی 2 گائیڈ میں سے ایک چوز کرنے کی تو آپ سنت کے مطابق آسان کو ہی چنتے اور پھر توکل کرتے، چونکہ اس کے بعد بھی تو اللہ پر بھروسہ ہی ہونا، وہ بھی نہ دے تو چینج ہو جائے تو اس کو کچھ ہو جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے تو آپ کو رزلٹ سے پہلے اور کچھ کر سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا
سنت تو یہ تھی کہ آپ آسان چنتے پھر اللہ پر توکل کرتے. بہرحال اب آپ نے جو بھی مشاورت مشورہ لیا اور ڈیسیجن لے چکے مشورے کے بعد اب تو اللہ پر توکل کیجئے, جو ہوں گا بہرحال اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ رب العزت جو ہے بہتر جانتا ہے. لیکن آگے کے لیے میں کہوں گا آسان چیز کو چنیے, آسان چیز کو چننے کے بعد اب توکل کیجئے, یہ اصل چیز ہے. ورنہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل چیز چننا بہت اچھی چیز ہے. 2 راستے مسجد جانے کو تو مشکل بھرے راستے سے جا رہے کود پھان کے اس لیے کہ بولے اس کا ثواب زیادہ, ایسا نہیں. جب آسانی آپ سن کی سنت یہ رہی کہ آپ نے آسانی کو پسند کیا, مشکلات کو آپ نے پسند نہیں کیا. ماں عائشہ فرماتی آپ کو جب بھی 2 حل دیے جاتے آپ سن کبھی بھی آسان سہولت والے کو ہی آپٹ کرتے تھے, اس کو چنتے تھے. یہ آپ کی سنت تھی. تو لہٰذا بہرحال چونکہ آپ نے مشورہ کیا اور وہ ڈیسیجن لے لیا ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو ڈیسیجن کا موقع ہے آسانی کو چنیں اور اس کے بعد بھی توکل کریں. لیکن اب آپ نے جو بھی چن لیا ہے اللہ پر توکل کریں اور اس کے بعد دنیاوی جو کوشش ہوتی ہے بہرحال اپنی آپ کرتے رہیں. اور تھا کہ اگر رزلٹ فیل ہوا, ہم جو کوئی کام کرے اور اس میں فیل ہو گئے, تو ایسا اپن ریزن دیکھتے کہ بھائی کیوں فیل ہوئے کر کے, بھائی اس کے اندر اپنی کو ایسا پڑھا ہی ہے, فیل ہو گیا ایگزام میں, آپ بولے 6 گھنٹے کے بدلے 7 گھنٹے میں پڑھتا تو ضرور پاس ہو جاتا, اپنی کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو ایسا لوگ بولتے کہ بھائی آپ فیل ہو گئے, اب تم کہیں کو دیکھ رہے اللہ کی مرضی تھی, یہ ہونا ہی تھا. تو ایسا پچھلا آپ ریزلٹ مت دیکھو کہ کس وجہ سے ہوا سدھار کے لیے. تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ رزلٹ کے تعلق سے کہ بچے نے پڑھا 6 گھنٹے تعلیم مطلب اپنے اسٹڈیز کی, اس کے بعد اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کاش میں 7 گھنٹے کرتا تو فائدہ ہوتا, اور وہ آگے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. دیکھیے پہلی چیز, جب آپ نے کوئی چیز کی اور ناکام ہوئے تو یہ مت کہیے اگر میں ایسا کرتا تو مگر ویسا ہوتا تو, ٹھیک ہے, اگر مگر شیطان کی طرف سے, اور وہ کیا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن کیا پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, پچھلے غلطیوں سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ہم کو صحابہ کی زندگی میں, ہم کو تابعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے پچھلے جنگوں سے, پچھلے مورکات سے, دشمن کی پچھلی چال بازیوں سے نصیحت حاصل کی. نتیجے کو یہ نہیں کہا اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا, اگر ہم ویسا کرتے, نتیجے کو قبول کیا, لیکن پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اگلے چیزوں کے لیے انہوں نے تیاری کی. یہ بات تو ہم کو ملتی ہے. تو لہٰذا پچھلے بار آپ نے 6 گھنٹے پڑھا, ایسا لگتا ہے 7 گھنٹے پڑھنا چاہیے, تو بالکل آپ وہ کیجئے, پچھلے اس سے کیا کیا خامیاں تھی وہ کیجئے آپ. لیکن یہ مت کہیے کہ اگر پچھلے بار ہی 7 گھنٹے پڑھتا تو رزلٹ یہ آتا. نہیں, رزلٹ وہی آتا جو آنا تھا, جو آیا. اس لیے کہ جو تقدیر میں تھا وہ تو ہو کے ہی رہنے والا ہے نا, تو وہی تھا جو ہونے والا ہے. نہ پڑھتے بھی تو وہ تھا اور پڑھے بھی تو وہ تھا. لیکن پھر آپ بولیں گے ابھی تو میں نے بولا کہ پڑھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو ہو گیا وہ تقدیر میں تھا, وہ نتیجہ ہو گیا, اس لیے ہم بول رہے تقدیر میں تھا. اب کیا ہونے والا نہیں معلوم, تو اس کے لیے تو کوشش ہے, تدبیر عمل جاری رہیں گا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پچھلے رزلٹ سے, پچھلے خامیوں سے نصیحت حاصل کرنا درست ہے, لیکن اگر مگر کرنا اس معاملے میں درست نہیں. اگر میں جلدی جاتا تو یہ ہوتا, اگر ان کو جلدی لاتے تو بچ جاتے, اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, اگر انہیں ایسا کرتا تو آج یہ یہاں ہوتا, اگر ہمارے ابا یہ نہیں کرتے تو آج ہم ہاں ہوتے, اگر ہمارے دادا سے غلطی نہیں ہوتی تو آج ہم یہاں کے نواب ہوتے, اگر فلاں نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا, اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو میرا بچہ زندہ ہوتا, اگر تم نے فلاں کی ہوتی تو وہ گاڑی میری تھی, اگر میں جلدی رشتہ بھیجتا تو لڑکی سے شادی میری پہلے ہوتی. اگر بہت ساری چیزوں میں اگر مگر کنٹینیو چلتے رہتا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہاں پچھلے بار غلطی یہ ہوئی تھی, اپنے سے اپنے یہ چیک نہیں کیے تھے, اب کیا کریں گے, وہ تو رزلٹ قبول ہے ہم کو اللہ نے جو کیا. اب لیکن غلطی نہیں. پچھلی تجارت میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ فلاں یہ نہیں, پچھلے بار پروگرام کے اندر یہ ایشوز ہو گئے تھے, اب کیا ہوتا ہے, وہ نہیں کہ اگر پچھلے بار یہ ہوتا تو ہم, وہ نہیں, وہ ختم ہو گیا, وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس بار کے لیے, پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کرنا, اس میں کوئی نہیں. صحابہ سے, تابعین سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب انہوں نے فارس سے جنگیں کی, جب انہوں نے شام میں جنگیں ہوئی, انہوں نے ان جنگوں سے نصیحتیں حاصل کی اور اگلی بار کے لیے تیاریاں اسی مضبوط اعتبار سے کی. لیکن کبھی بھی ان فیصلوں کو اگر مگر نہیں کیا کہ ایسا ہوتا تو خالد جلدی آتے تو فلاں ہوتا, عمر ایسا فیصلہ تو وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اگلی بار کے لیے انہوں نے فیصلے جو ہے مضبوط اور بہترین لیے. تو لہٰذا آپ بھی اپنے ایجوکیشن میں اگر ہوتا ہے 6 آورس پڑھنے سے آپ کا رزلٹ ایسا آیا, 7 پڑھتے تو ٹھیک تھا, تو آپ اس واقعے سے, اس پچھلے اس ایکسپیرینس سے کنکلوژنس تو آپ نکالیے, لیکن اگر مگر فیصلہ جو وہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اس پہ مت کیجیے, لیکن اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے اگلی بار کے لیے تیاری کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اور یہ سنت بھی ہے. السلام علیکم. عنوان سے ہٹ کے سوال ہے کہ میں جو ہے ایک ویلیویشن کے آفس پہ کام کرتا ہوں. وہاں پر بینک میں جو لون لیتے ہیں لوگ, ان کے لیے وہ پراپرٹی ویلیویشن کرنا پڑتا ہے. لیکن ایسے بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ جن کو لون کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کا سی اے یا اکاؤنٹنٹ ایسا بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو ٹیکس بینیفٹ ہوگا, یا پھر آپ کو اس کا
इनकम टैक्स में आपको राहत मिलेगी। तो इसके लिए वो लोग जो है तो लोन लेते हैं, लेकिन उनका बिजनेस ऐसा होता है पहले से कि उनको लोन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये लोग लोन लेते हैं और इंटरेस्ट के चक्कर में आ जाते हैं। तो इनके साथ का मामला कैसा होता है? ऐसे लोग अक्सर मेरे को मिलते हैं। नहीं तो आपका सवाल ये है कि आप उसकी वैल्यूएशन करें या ना करें, या वो ले या ना ले लोन? ऐसे लोग मुलाकातें होती है तो उनको कैसे समझाए कि लोन इसलिए ना ले या ले, लेकिन उसका दिल है कि मैं इंटरेस्ट के चक्कर में ना जाऊँ, बिजनेस अच्छा है, लेकिन फिर भी सूद के लिए मेरे को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि कैसा भी हो लोन लिया तो सूद तो आ गया उसमें। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई इंसान है वो लोन लेता है तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लिहाजा बहुत से लोग फिर हालांकि ज़रूरत नहीं है फिर भी लोन लेते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, तो ये क्या किया जाए? इस पे उलमा के फतावे है, मैं एक फतवा उसमें से जो है वो आपके सामने नकल कर देता हूँ। वो ये है कि आपके पास आपका हलाल माल है, लेकिन अगर आप उस हलाल माल से कोई चीज़ लेने जाएंगे और डायरेक्ट गवर्नमेंट को बताएंगे, जिससे टैक्स बेनिफिट तो दूसरी बात है, आपको इतना कसरत से टैक्स देना पड़ेगा कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर, ये छोटे मोटे लेवल पर नहीं कह रहा हूँ मैं 10-20 हज़ार के बिज़नेस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी जिसको एक 10 करोड़ की एक मशीन लेना है, बड़े बड़े कंपनियाँ चला रहे, 20 करोड़ का फला है, उसके पास है इतना एसेट, इतनी चीज़ें कि 20 करोड़ रुपया वो आज दे के ले सकता है। लेकिन अगर वो 20 करोड़ रुपया आज शो करता है तो जाहिर सी बात डेफिनेटली 30% के रेंज में चला जा रहा है, मतलब 30% ऑफ इनकम टैक्स के रेंज में चला जाएगा, जिसकी वजह से उस 20 करोड़ के ऊपर उसको 6 करोड़ तो उसी वक्त टैक्स आ जाएगा, उसके हाथ में बचेंगे 14 करोड़ रुपया, है ना। जाहिर सी बात है 6 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर ये रकम उम्मत मुस्लिमा के लिए लगाई जाए तो बहुत सारे फलाह के काम उनके लिए हो सकते हैं ना। अगर ना भी हो तो उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए कितने फलाह के काम कर सकता है 6 करोड़ रुपये में। तो उलमा ने कहा पैसा तो है लेकिन बता नहीं सकते, जबरन टैक्स आ जाएगा, लिहाजा उस पैसे को बचाने के लिए अगर वो कुछ लोन ले लेता है, जिस लोन पर जाहिर सी बात है सूद तो आने वाला है, लेकिन मिनिमम EMI उस पर फिट कराता है। फॉर एग्जांपल 48 महीने भी है, 36 मंथ्स भी है, 24 मंथ्स भी है, 12 मंथ्स भी है, तो वो मिनिमम EMI कराता है ताकि कम से कम सूद देना पड़े। जल्दी से जल्दी इसको देता है, दिल में कराहत जानता है, अल्लाह से दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह मैं ये दुरुस्त नहीं है लेकिन मेरी बहुत बड़ी रकम जो है चले जा रही थी बेवजह, मैं नहीं चाहता था कि वो रकम मेरी जाए, लिहाजा मैंने क्या इस रकम से मैं उम्मत को फ़ायदा दे सकता हूँ और क्या कुछ नहीं हो सकता उतने पैसे में, लिहाजा अगर वो ये करता है तो उलमा ने कहा ये उस आदमी के लिए दुरुस्त है जिसके पास पैसा हो और वो बता नहीं सकता है। ये नहीं कि बस पैसा ही नहीं है, मेरे पास है ही 3 करोड़, मैं बोल रहा हूँ और 17 करोड़ ले लेते अपन लोन तो काम हो जाएंगे, नहीं, उसके पास है लेकिन बता नहीं सकता, उसके लिए ये मसला है। वरना वो बोलेंगे मेरे पास नहीं भी हो तो अब मेरे को हल मिल गया, नहीं है, दे सकता है लेकिन करेंगे तो ये हो जाएगा, समझ रहे आप? ठीक है, ये एक फतवा है, लेकिन उसके बाद भी कोई इंसान तक़वा रखे तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि भाई मुझे जाना नहीं है तो नहीं जाना है, ख़त्म हो गया, 6 करोड़ जाओ या 50 करोड़ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मसला ऐसा है और हर आदमी ज़ाहिर सी बात ऐसा नहीं हो सकता कि छोड़ दें, तो एक बड़ी कसीर रकम को अपनी बचाने के लिए अगर वो मजबूरन शो करता है जबकि उसके पास कैश है तो बहरहाल फिर वो ऐसा कर सकता है। ऐसे उलमा के फतावे बहरहाल मौजूद है, आप उसको स्टडी करना है तो और भी सऊदी लजना के हैं, दूसरे शुयूख के हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा के ऐसे फतवे मौजूद हैं, आप उसको देखिए तो समझ रहे आप। पैसा है, लेकिन मैं छोटी मोटी रकमों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े 10-20 हज़ार 50 हज़ार इनकम टैक्स कोई बड़ा इनकम टैक्स नहीं होता है, ठीक है, देना भी चाहिए, हुकूमत उससे तरक्की करती है और बहुत सारे काम होते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े बड़े माल जिसको आप बचा सकते हैं, अगर रास्ता है तो क्यों नहीं, फिर रास्ता है बहुत जिससे उम्मत के खैर फलाह और बहुत सारे काम हो सकते हैं, लिहाजा अगर उसके लिए वो करता है कम अज़ कम EMIs पर कम अज़ कम सूद देकर अल्लाह से तौबा करके कि अल्लाह मैं नहीं देना चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूँ इस मसले में, वरना बहुत बड़ा खैर जो उम्मत के लिए कर सकता हूँ वो छूट सकता है मुझसे, है ना, क्योंकि ज़कात तो सिर्फ 2.5% है ना, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो लिहाजा अगर वो बचा के उम्मत का भला करता है, अपने ख़ानदान का कुछ कर सकता है तो बहरहाल इजाज़त तो है इस शक्ल में। लेकिन छोटी मोटी रकमों भी लोग सवाल करते हैं, मेरा 1 लाख का अगर मैं FD कर दूँ तो मेरा इतना बच जाएगा, जबकि टोटल टैक्स 20,000 है साल में, 20,000 में भी आप क्या बचाने के लिए सूद क्या को दे रहे, उसके लिए सूद इतना आ रहा है कि उस सूद से लेने वाले बन जा रहे हैं, आप लेने वाले हो जाते हैं ना जब आप FD कर रहे तो आ रहा है आपको। छोटी मोटी रकमों के लिए तो मैं नहीं समझता हूँ आप जाए, लेकिन बहुत बड़े बड़े टैक्सेस आ रहे हैं, आपको 20-25 लाख का आप टैक्स भरते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा होता है, उतने में तो क्या कुछ नहीं हो सकता, एक आम फैमिली का ज़िंदगी गुजर सकती, साल भर गुजर सकता है ना। तो लिहाजा अगर आप लगता है कि इसके बचाने से कुछ उम्मत का फ़ायदा हो सकता है तो बहरहाल वो कर सकता है, लेकिन पैसा हो और वो मजबूर हो कि इतना रकम देना नहीं चाहता है तो बहरहाल बड़े कामों में बहरहाल ये किया जा सकता है, ऐसे फतवे बहरहाल मौजूद है। बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है।
السلام علیکم. فیض بھی جیسے صحابہ کے توکل تھے اور آج کے لوگوں کے توکل جو ہے تو دونوں میں تو کافی ڈفرینس ہے. آج جو توکل اسباب پہ لوگ پرائرٹی دیتے, تو صحابہ کا جیسے توکل اگر آج کوئی انسان حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے اس کو؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک طرف قرآن بتا رہا ہے یا احادیث میں صحابہ کے توکل کے بارے میں آتا ہے, ان کی ٹریننگ, یا قرآن کی میں نے مثالیں نبیوں کے توکل کے تعلق سے. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ صحابہ جیسا توکل ہم کریں, ویسا بھروسہ ہم اللہ پہ رکھیں. دیکھیے سب سے پہلے چیز یہ کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیز کو اپنے ذہن میں ہر بار بٹھائے رکھے کہ تمام دنیا کے امور کا کل مالک مختار اللہ ہے. کل ہوائیں چل رہی تو اللہ کے حکم سے, بادل آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے, بارش برستی تو اللہ کے حکم سے, میں سوتا ہوں تو اللہ کے حکم سے, جاگتا ہوں تو اللہ ہی مجھے جگاتا ہے. اگر میرے ساتھ اچھا ہوتا تو اللہ کی طرف سے, برا ہوتا تو اللہ کی طرف سے. جو کچھ دنیا میں اور اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, مطلب جو اینڈ رزلٹ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, مطلب وہ تقدیر ہے. ٹھیک, یہ سب سے پہلے اگر ہم سوچ لے تو بہت سارے ڈپریشن اور بہت سارے وری سے بھی دنیا میں ہم لوگ بچ جائیں گے. جو آج کل بہت سی بار ہوتا ہے نا, بچے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, ماں گھبراہٹ آ رہی, اس کا بی پی بڑھ جا رہا ہے, وہ بے ہوش ہو جاتی. اگر وہ بھروسہ کر لے کہ جو نتیجہ آئیں گا, کوشش ہمارا کام تھی ہم نے کر دیے, اب اللہ پر بھروسہ کہ جو رزلٹ آئیں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. سمجھ رہا, تو کتنی اچھی بات ہوں گی. کتنے سارے بی پی سے, بلڈ پریشر سے, اننیسری وریز سے, ڈائبٹیز فکروں سے ہوتی ہے, کتنے وریز سے ہم بچ جائیں گے. کتنی مصیبتوں کو جو اپنے نفس میں ہم خود لا لیتے ہیں ہم بچ جائیں گے. اور اللہ رحم کرے, بہت سے لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں اس چکر میں کہ ہم سے یہ نہیں ہوا, ہم یہ نہیں کر پائے, جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ کرتا ہے, اللہ کی طرف سے نتیجے نکلتے ہیں. سمجھ. تو ہمیں یہ سب سے پہلے اپنے دل میں ٹھان لینا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. رزلٹ کی بات کر رہا ہوں میں. ہم کوشش نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے اللہ کی طرف سے, تو وہ نہیں, وہ درست نہیں. اونٹ کے پہلے پیر کو باندھ, پھر اللہ پر توکل کر. ٹھیک, تو کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہم نمازوں کو جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم کوشش ہی نہیں, اور بولے نہیں میرے تقدیر میں نہیں تھا نماز پڑھنا, میرے تقدیر میں نہیں ہے زکوٰۃ دینا, ورنہ میں تو دے دیا ہوتا اب تک اگر تقدیر میں ہوتا تو. کوشش کیا کی آپ نے اس کے لیے؟ تقدیر میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. تو جو کھلا ہے, دیکھیے ہمارے پاس مسئلہ بھی ایک چیز ہے, جو کھلا ہے اس کو چھوڑ کر جو چھپا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم. کھلا کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا بول رہا ہے؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, اچھائی کرو, برائی. کھلا ہے. چھپا کیا ہے؟ کیا ہونے والا ہم کو نہیں معلوم. تو کھلے کو چھوڑ دے رہے اور چھپے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم, ہے نا. کہ چھپا کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا رزلٹ کیا ہے, کھلا کیا ہے کہ محنت کرنا ہمیں کتاب و سنت سکھا رہی. تو ہم سب سے پہلے ایسا توکل کے لیے کریں, یہ جان لے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. وہ علم ہمیں اور صحابہ کے اور انبیاء کے, صحابہ کے واقعات, خود نبی کی زندگی ہمیں سکھائیں گی کیسا بھروسہ کرنا ہے, کہاں کہاں کیا ہوں گا. چونکہ حکمتیں سیکھنا پڑتی ہے یاد رکھی, ہے نا. جیسا بولتے ہیں نا, کوئی کام ہے تو ایکسپیرینس ہولڈر رہیں گا تو اس کو پریفرنس زیادہ ہے. کیوں؟ تو اس کو جانتا ہے یہ کام کیسا ہے, فریشرس کو نہیں دیا جاتا ہے. تو صحابہ انبیاء کی جماعت وہ جماعت تھی جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے گزری دنیا میں. اس کے بعد اگر کوئی تو صحابہ کی جماعت ہے, تو ہم کو پھر ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ان کا توکل کیسا تھا, کیسا ہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. تو یہ آئیں گا شرعی علم حاصل کرنے کے بعد, ٹھیک, ان کے واقعات کو جاننے کے بعد. ٹھیک, تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, جاننا ہے, اور یہ چیز سوچ لینا ہے, یہ چیز ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہر چیز کا کل کرنے والا اللہ ہے. میں کتنی ہی کوشش کروں نتیجہ وہی آئے گا جو میرا رب چاہیں گا. ٹھیک, اور میں نے کوشش نہیں بھی کی, نتیجہ اچھا آیا تو اس کا مطلب رب چاہتا تھا یہ ہو. سمجھا. ہر چیز کے اندر چاہے کتنی ہی پریشانیاں ہوں یا کتنے ہی اسباب کی کمی ہو, وہ چیز آخر نتیجے پہ اثر نہیں ڈال سکتی سوائے اس کے جو میرا رب چاہیں گا, ہے نا. ہوتا ہے نا کبھی آدمی بہت کم اسباب میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. سبب ایک بہترین چیز ہے, یاد رکھیے, سبب کو ہم چھوڑ نہیں رہے, کوشش کے اندر شامل ہے, عمل کے اندر سبب شامل ہے. ٹھیک, تو ہم سب کچھ کر لے, اس کے بعد یہ بھروسہ کرے کہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا, ہے نا. تو بہرحال یہ اصل چیز ہے. تو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا, علم حاصل کرنا ہوگا. دوسرا, یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی, ہر چیز اللہ کرنے والا ہے. تو خود بخود پھر آدمی میں ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس کو نفی کرنے والے جو خیالات شیطان ڈالتا ہے, نفی کرنے والے, جیسا کہ تم کاش پڑھتے تو آج یہ ہوتے, بہت سی بار ہوتا نا, جب تمہارے ابا محنت کرتے تو آج تم بھوکے نہیں رہتے. تو یہ نفی, یہ جو خیالات آتے ہیں اس کو فوراً نکالنا اور شیطان کو جواب دینا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا, میرے رب نے جو چاہنا تھا وہ چاہ لیا, مطلب وہ ہو گیا. اور آج جو جیسے بھی ہمیں یہ اللہ کی طرف سے, اور ہم اس معاملے میں مطمئن اور خوش ہے اس کیفیت. ٹھیک ہے, تو جتنے نفی والے خیالات آتے ہیں توکل کے اگینسٹ, ان خیالات کو اپنے دل سے نکالنا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم کچھ کوشش نہ کریں,
کچھ بھی نہ کرے اور بولے اللہ پر بھروسہ ہے اور پھر بعد میں ملامت اور یہ کرے، وہ درست نہیں ہوگا، بلکہ کوشش سب کچھ کرنے کے بعد جو بھی ہو اس معاملے کو پھر اللہ کی طرف چھوڑ دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں ہر بار میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، رہتا ہوں، کام کرتے دیکھتا ہوں، یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کو سب سے اچھے انداز سے کوشش کر کے کیا کرو اور باقی نتیجے کو پھر اللہ پہ چھوڑ دیا کرو۔ ہم مسلمانوں میں کوتاہی ہے کہ ہم کرتے نہیں اس کو جیسا کرنا چاہیے، اور بعد میں پھر ہم مسلمان ہیں بول کے یہ ہو رہا، ہم مسلمان بول کے وہ ہو رہا۔ ویسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ بھی پارشلٹی اور ظلم قوم پر ہزاروں سالوں سے یہاں ہندوستان میں ہوتا آیا ہے۔ جن کو نہ کپڑے پہننے کا حق تھا، نہ جن کو راستوں پہ چلنے کا حق تھا، ان کی حالت بھی تو ایسی اس سے بدتر ہے۔ اور ہم کو تو بھی رسپیکٹفلی کہیں لیا جاتا، ان کو تو نام بھی برے برے دیے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ شکار نہیں ہے ظلم کی؟ ہے وہ بھی۔ لیکن ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس نبی کا نمونہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہم اپنے کام میں سب سے پرفیکٹ ہو جائے، اپنی کوششوں کو اپنے اسباب اللہ نے جتنے دیے ان اسباب کے فلسٹ یوز کے اندر لا لے۔ اللہ نے سہولت دی ہے وقت کی، مال کی، تو خوب پڑھ لے، خوب لکھ لے جو ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوب پڑھنے سے خوب مال ملے گا، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ خوب کر لے اور اس کے بعد توکل اللہ، پھر جو ہوں گا اللہ ہم نے پڑھے۔ رزق اب تیرا معاملہ، دینا دیں گا بھی تو ٹھیک، کم دیں گا بھی تو خوش، زیادہ دیا بھی تو خوش۔ تو ہاں اپنی صلاحیتیں لگا دے، صلاحیت لگانے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرے۔ اور جتنے نفی والے خیالات آتے ہیں نا، نفی جو توکل اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، ان نفی والے جو خیالات کو جواب دے، وساوس جس کو بولتے ہیں، ان کو جواب دے اور ان کو اپنے آپ سے نکالے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہمارا بھی ایک توکل ڈیولپ ہوگا۔ اور پھر جب ہم توکل کو ڈیولپ کریں گے اور اس سے نتیجے نکالیں گے، اپنے زندگیوں پہ غور کریں گے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور ایک کام کیا، لگ رہا ہے دنیا میں اعتبار سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لگ رہا ہے، لیکن کل ہم ہی ہوں گے، اگلے سال 2 سال بعد کہیں گے کتنا اچھا ہوا، وہ نہیں ہوا۔ آج میں یہاں جو ہوں نا، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ ہر کسی کا ایکسپیرینس، لائف ایکسپیرینس، جو عمر کے ایک آگے کی مرحلے 50-60 سال کے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں ان کی زندگی کے حالات، وہ برابر بتائیں گے میں یہاں جاب کو جا رہا تھا، میرے کو لگا یہ سب سے اچھی ہے، وہ نہیں آتا ہی، پھر دوسری جگہ چلا گیا۔ آج میں خوش ہوں کہ میں نے وہ نہیں کیا، ورنہ وہ کرنے والے لوگ وہیں ہیں اور میں آج یہاں پہنچا۔ یہ ہے توکل، یاد ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو انسان ہر اس پہ خوش رہے، نفی جو کرتے توکل کو اس کو جواب دے کہ نہیں یہی ہونا تھا میرے ساتھ، یہ ہوا، آگے کے لیے میں کوشش کروں گا پچھلے نتیجوں کو دیکھ کر، لیکن پچھلے کے لیے میں کوئی مایوس نہیں ہوں، اپنا دل چھوٹا نہیں کرتا ہوں، اور آگے کے لیے بھی مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو، میں پریشان نہیں ہوں دنیا کے اعتبار سے کہ کیا ہوں گا، جو ہوں گا اللہ پہ میں نے بھروسہ کر دیا ہے، اللہ جو بہتر سمجھیں گے ہمارے لیے کریں گے۔ انشاءاللہ ہم جب یہ کریں گے، دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ ایک توکل اللہ پر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اور والدین بھی اپنے بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دے اس چیز کی، سکھائے اللہ پر توکل کیا ہے، بچوں کو بتائے کہ بیٹا اللہ پر توکل کرو، تم نے کر لیا نا، تم نے پڑھ لیا نا، تم نے محنت، تمہاری صلاحیت تھی دے دی نا، اب تم چھوڑ دو، جو نتیجہ آئے گا ہمیں بھی قبول ہے اور آپ کو بھی قبول ہونا چاہیے۔ یہ ہو تو پھر بچے بھی ڈپریس نہیں ہوں گے، ورنہ رزلٹ آنے سے پہلے پورے ماں باپ چاہتے بچے میرٹ میں آئے، سب ماں باپ چاہتے بچے میرٹ میں آئے، سب بچے پریشان ہیں اپنے اینڈ رزلٹ سے، ہے نا۔ توکل نہ والدین میں، توکل بچوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں دیکھی ظاہر ہوتا ہے، نہ والدین میں توکل ہے نہ بچوں میں توکل ہے، بچے پریشان ہیں، والدین ہی پریشان۔ اب سب اندازہ لگائیے، سارے بچے اگر میرٹ میں آ جائیں گے تو پورے ہی MBBS کے آپ کو جو ہے کورسز کھولنا پڑیں گے، تو باقی وہ کیا کریں گے؟ دنیا کے باقی کام کون کریں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ نیچرل ہے والدین بھی توکل کرے کہ بچوں کو محنت کرے، میرے بچے کی صلاحیت ہے، اللہ پہ توکل، اب جو نتیجہ ہے ہم کو قبول ہے۔ بچوں کو بھی سکھا، بیٹا آپ نے کوشش کی، جو آپ کے پاس تھا بس اب اطمینان کر لیجیے، اللہ پہ بھروسہ دو۔ والدین بھی بچوں کو بچپن سے تربیت دے، توکل کیا ہے بتائے اپنے زندگی سے، اپنے عمل سے، تو انشاءاللہ جیسے ایک ماحول بنے گا، اور وہ توکل پھر ڈیولپ ہوگا جو توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ڈیولپ کیا تھا، اور اس کے بعد کی نسل اللہ پر جیسا اعتماد کرتی تھی اپنی کوششوں اور عمل کے بعد، جو ہے وہ لوگ اللہ پر بہترین توکل کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی خوب کوشش کریں، خوب عمل کریں، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر لے، اللہ یہ تھا جو ہم کر سکتے تھے، اب بس نتیجہ تیرے ہاتھ میں، اب تو جو چاہے اس کو کر لے، اور اس بات کا ایمان کے ساتھ کہ ہماری کوششوں کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اللہ جو چاہیں گا وہ نتیجہ نکال کے لائیں گا۔ ہوتا ہے نا کبھی ہم کتنی بھی کوشش کر لیں نتیجہ حق میں نہیں آتا، اور کبھی بغیر کوشش کے بھی آ جاتے ہیں نا، تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں تو ایک ماحول بنے گا، اور پھر ہم بھی ویسے توکل کرنے لگیں گے جیسے توکل صحابہ کا ہے، اور ویسے جیسا توکل کی مثال صحابہ کو اللہ کے رسول نے دی کہ اگر تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام بھر پیٹ آتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسی روزی دیں گا جیسا ان کو دیتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم توکل کریں جیسا صحابہ نے کیا، جیسا اللہ کے رسول کا پرندوں کے جیسا ہم بھی توکل کریں کہ اللہ پہ بھروسہ کیا اور رزق دینے والا ہے۔ ہم کوشش کریں گے صبح اٹھ کے گھر سے نکلیں گے، جائیں گے، اللہ خالی پیٹ تو نہیں لائیں گا، انشاءاللہ بھر پیٹ ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ۔
तभी जैसे शराब के ताल्लुक से जो है कि शराब बेचना पीना सब हराम है, तो जैसे गुटखा है तो उसको कुछ लोग बोलते हैं कि वो मकरू है, तो ऐसे तो मौलाना लोग भी उसका कारोबार करते, तो उसका कारोबार कैसा है? जैसे बड़े बड़े टपरिया भी मुसलमान करते हैं, उसका कारोबार करना कैसा है? देखिए भाई ने सवाल किया कि जो टोबैको का बिज़नेस, तंबाकू का कारोबार करना कैसा है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, खाया जाता हो, पिया जाता हो, धुएं की शक्ल में हो, निगला जाता हो, नाक में डाला जाता हो, या बहुत सारी शक्लें होती है जिससे तंबाकू इंसान जो है अपने आप को उसको वो करता है, एडिक्ट होता है। तो क्या इसकी तिजारत दुरुस्त है? देखिए मैं तो बहरहाल बहुत सादे अल्फाज में कहता हूँ, और वो फतवों की तरफ और वो मैं बहस में नहीं जाना चाहता, वरना बड़े बड़े उलमाओं के फतवे मौजूद है कि वो हराम है, लेकिन उसके बाद भी लोग बहस मुबाहसे, सीधा तो नहीं ना, ज़ाहिर तो नहीं ना, असलम की ज़बानी साबित तो चीज़ को जिसके बारे में शक हो, तो लिहाजा कभी कभार हो जाए तो ठीक है, हमेशा की इजाज़त नहीं होती मकरू। अब मकरू है दिन में 25 बार मकरू कभी हो जाए तो इसको बोलते हैं मकरू। कराहत वाला अमल ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन कर ले तो उसको कहते हैं मकरू। कराहत से जो अमल किया जाता है, मकरू बोल के 25 टाइम, ये कौन सी इस्तिलाह हो? ठीक, कुछ तो ये कि मकरू भी नहीं है, दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। तो मैं सवाल करता हूँ, कभी सदक़ात में भी आप दिया कीजिए, सिगरेट का डब्बा सदका आपको एक मेरी तरफ से, वो बेचारा गरीब है, उसको आपके ज़कात में सिगरेट के डब्बे बांटा मैंने पूरे गरीबों को, जितने लोग वहाँ थे हमारे एरिया में। अगर ये दुरुस्त है तो ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई हमारे एक दोस्त आए थे, उनको मैंने जो है तंबाकू दिया तोहफे के अंदर। अगर दुरुस्त है तो ऐसा भी होना चाहिए, सदक़े में देना चाहिए, तोहफे में देना चाहिए, है ना? होता है क्या? नहीं, इसका बच्चों को नहीं, गवर्नमेंट ने एक एज बनाई, इस एज के बाद खा सकते हैं, है ना? बहुत सारे स्टेट इंडिया के बैन कर रहे हैं, मत खाओ। अभी बैन है ना हमारे पास, महाराष्ट्र में अभी भी बैन चल रहा है। मैंने देखा बहुत सी जगह बड़े बड़े टायर रखे हुए दुकानों के ऊपर, टायर करके रखे, तो वो बेचारा सा बड़ा सिलबत्ता लेके वो टायर पे पीस रहा। बोले वो बंद हो गया ना पुड़ी, तो बोले मेरे को दिन भर बनाना पड़ा। कुछ लोग बड़े बड़े ग्राइंडर्स ला लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुड़ी बनाई। अब क्या है, गवर्नमेंट को भी चूँकि रेवेन्यू जनरेट होती है, उनको भी कोई मसला नहीं, कितने लोग मरते और खाओ और मरो, क्या मसला। लेकिन कुछ ना कुछ तो NGOs के प्रेशर से उन्होंने वो कम से कम पुड़ी तो बन की, चूँकि ईजिली एक्सेसिबल थी पुड़ी से, कोई एज रिस्ट्रिक्शन समझ में नहीं आता, कौन ले जाके कितना खाएगा, क्या करेगा। कम से कम ये टोबैको पत्ता, हालांकि होना ये चाहिए, जब अगर पुड़ी से उस सैचेट में जो चीज़ आती है उससे इतना नुकसान है, तो उसका रियल कल्प्रिट कौन है? तंबाकू है। तो गवर्नमेंट तो तंबाकू की हर अशिया को बंद करना चाहिए, देखा जाए तो। बहरहाल नहीं कि उसने एक चीज़ की, उनके कंट्रोल ला रहे हैं, धीरे धीरे वो करेंगे। बहुत जगह शराब भी बैन है, बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है, मतलब इंडिया की बहुत सारे स्टेट्स में शराब नहीं है, ऑफिशियली नहीं बेची जाती, लीगल। बहरहाल लोग बॉर्डर्स पे आके पीते, इधर के वो एक अलग चीज़ है, ठीक। तो बहरहाल आप देखिए, हुकूमत बोल रही नुकसानदेह है, उसको एक एज होना चाहिए, वो दुरुस्त नहीं है, उसके एड्स को बैन किया जा रहा है ना। शराब के ऐड आते टीवी पे, बहुत सारे लोग बेचारे जो जिनको समझता नहीं, बहुत सारे बोलते हैं कि ये ऐड समझे मेरे को आखिर तक क्या है, कि तो कुछ भी चलता है, एड़े तेड़े चले और आखिर में आता रॉयल स्टैग ख़त्म।
بولتے کیا تھا اس کو نہیں سمجھا بیچارے کا. وہ کہیں تو بازار میں جاتا تھا, ہاں یہ شیشی کا ایڈ آتا اچھی دکھ رہی ہے, لیکن بتاتا نہیں کیا کر رہی ہے نا. نیچے لکھا تھا ڈرنکنگ واٹر, سوڈا, کچھ تو بھی ایسا. شراب چونکہ ڈائریکٹ نہیں, مطلب حکومت بتا رہی ہے کہ ڈائریکٹ نام نہ لیا جائے, وہ کیا چیز ہے نہ بتایا جائے, اتنا ریسٹرکشن دیا ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ رہا نا کہ یہ نقصان دہ, تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے اس کے پیچھے. یہ الگ بات ہے گورنمنٹ کی پالیسیز ریونیو جنریشن اور ٹیکسز کے لیے وہ اس کو ایجاد دے رہی ہے, لیکن یہ انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اور دنیا میں جتنی اموات اس سے ہوتی ہے نا تمباکو کے کھانے سے, اتنی اموات تو ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں ہوتی دنیا کے اندر. صرف ٹوبیکو چیونگ سے جو اموات ہو رہی ہے, اور اتنے ریپڈ آج کل تو کیسز آ رہے ہیں, اتنے ریپڈ ہیں کہ اللہ رحم کرے. ایک دم بالکل ایسے کہ ینگ بچے جو ہے 25-30 سال کی عمر میں اور دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ تمباکو کھانے کی وجہ سے. تو آپ بتائیے یہ چیز کیا درست ہو سکتی ہے؟ میرے گھر کی وہ چائے پئیں گے کیا آپ؟ بس اتنا بتائیے مجھے. تو میرا سوال ہے پھر, جب میری چائے نہیں پئیں گے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس ٹی کین کاز کینسر, آپ پئیں گے کیا اس چائے کو میری؟ نہیں پئیں گے. یا یہ جو ہے میری کافی جو ہے نہیں پئیں گے نا. تو میرا سوال ہے, آپ دیکھ رہے پاکٹ پہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں اور پھر بول رہے مکروہ ہے. میں نہیں سمجھتا جس چیز پہ لکھا ہے کہ اس میں زہر اور جان لیوا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہو آپ کو کھانے اور پینے کی. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ حرام ہے. یہ انسانی جان جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے, بہت سارے نقصانات اس سے ہوتے ہیں, لہٰذا ہم احتیاط کریں. نہیں, ہم کو اللہ پہ بہت توکل ہے, جو ہوں گا ہوں گا, دیکھا جائیں گا جو ہوں گا. تو کوشش کہاں گئی, تدبیریں کہاں گئی؟ پہلے اسٹیپس بھول گئے نا آپ توکل کے. کوشش کی نقصان دہ چیز کی طرف نہ جایا جائے. آپ نے کیا حدیث فرمایا, دشمن تمہارے سامنے آئے اس کی امید نہ کیا کرو, آ جائے تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. سمجھ رہے آپ؟ یہ ایک بار ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک صحابہ نے کہا کہ حدیث کے الفاظ ہے, بولے آپ لوگ صرف دعوت کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کی بات نہیں کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے. بہت جو شد و مت سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا بہت اچھی بات, بہت زبردست آپ نے حدیث لائے. ہے حدیث کے الفاظ کی جنت تلوار کے سائے تلے ہے. میں نے کہا چلیے حدیث کو شروع سے پڑھتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, دشمن سامنے آ جائے اس کی امید نہ کیا کرو, آ جائے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو, اس لیے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. مطلب جب ضرورت پڑے تو مت بھاگو, پھر لڑو, پھر وہی جنت کا راستہ ہے. لیکن خواہش مت کرو ایسا ہم کر رہے, خواہش کر رہے نا, دو جی دو ہاتھ پھر دیکھیں گے. حدیث میں خواہش مت کرو, دشمن سامنے آئے, آ جائے تو ڈٹ جاؤ, ہے نا. تو کوشش پہلے ہے نا. اب ہم کیا کریں, اللہ پر توکل, کیا ہوتا دیکھا ہے, موت تو لکھی ہوئی ہے, جب آنا جب آئیں گے. کوشش, مسئلہ وہی ہے نا, کوشش, تدبیر نہیں اس سے پہلے, عمل نہیں اس سے پہلے, کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں, دشمن سامنے نہ آ جائے, امید نہ کروں. 2 مسئلے دیے جائے تو اس میں سے آسان مسئلے کو چنوں. کوشش پہلے, اس کے بعد جو آئیں گا اللہ پر توکل. تو لہٰذا میں چونکہ تمباکو کا ایک بار ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا مت کھائی, تو بولے ارے اللہ پہ توکل آپ کا کمزور ہے. بولے جو ہوں گا اللہ جو کریں گا. موت کب ہونے والی, بولے بتائیے آپ. بولے موت تو جب لکھی تو بس تمباکو کھا کے مرو, یا ویسا مرو. بولے مزہ لے کے تو مریں گے کم از کم. بولے میں نے کہا کوشش, تو مسئلہ یہی ہے نا, کوشش. آپ کو رزق دیں گا, اللہ پہ بھروسہ ہے, توکل ہے, ہاں ہے, تو یہاں کام کیوں کر رہے, گھر میں بیٹھو نہ جا کے. بولے کوشش, تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کوشش, غلط کام مت کرو, اس کے بعد جو نتیجہ اللہ. موت کو وہ تھوڑی کہ بھائی ایک سگریٹ نہیں پئیں گے تو 5 منٹ زندگی بڑھ جائیں گے, ایسا تھوڑی. بہت سے لوگ بولتے نہیں مرنا تو تبھی ہے جی, جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کوشش کیا کی, وہ دیکھا جائیں گا نا. تو بہرحال ہم جو ہے اس سے اوائڈ کریں, اور وہ شریعتاً یاد رکھیے, وہ بہت سخت وہ ہے, اور وہ حرام ہے, یاد رکھیے. اور آپ سب کی بہت سخت حدیثیں ہیں. حدیث کے الفاظ ہے, ہر وہ چیز جو چکر لائے وہ حرام ہے. تو چکر مطلب دماغ مارا جا رہا ہے. شریعت کا ایک بہت بنیادی اصول ہے, انسان اپنے آؤٹ آف مائنڈ کبھی نہ ہو, اس لیے شراب حرام ہے, اسی لیے جوا حرام ہے. جوئے میں کیا ہوتا ہے, آدمی آؤٹ آف مائنڈ جب لگ جاتا تو وہی کھیلتا رہتا, نماز ہو رہی ہے اس کو پرواہ نہیں. جوا ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے یہ گیمز ہو گئے بہت سارے, جو 500 آپ نے کہا 500, اس لیے کہ 500 میں بھی آدمی اتنا غرق ہوتا ہے کہ اس کو نماز وماز سب بھول جاتا ہے نا. تو دماغ مار دیتی ہے, نشہ دماغ مار دیتا ہے نا. تو بہرحال دماغ میں ہو آدمی, اپنے آؤٹ آف مائنڈ نہ جائے. پہلا اصول ہے, بیسک اصول ہے شریعت کا, کہ آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہونا, مائنڈ میں رہے. سمجھ رہے. تو ہم دیکھ رہے یہ نشہ کیا کرتا ہے, دماغ مار دیتا. نہیں میں تو اتنا بھوسا کھاتا, میرے کو چکر نہیں آئے. نہیں بھائی, پہلی بار کھائے تو آئے تھے نا, دوسری بار کھائے تو آیا تھا نا. وہ مانا ہے چکر جس چیز کے کھانے سے آئے وہ کیا ہے, نشہ جو چیز لائے وہ درست نہیں ہے. لیکن اب ہم بس چلا نہیں,
بہت ایک عام دور سے چل رہا ہے. ٹھیک, تو بہرحال ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور صرف تمباکو نہیں, تمباکو سے ریلیٹڈ جتنی اشیاء ہیں اس میں, جتنی اشیاء ہیں ساری چیزیں. اب میں صرف تمباکو نہیں کہوں, میں کہوں گا اس کے علاوہ ماڈرن قدیم اور جدید جتنے بھی جو کیمیکل نیم سے اور جو لوکل نیم سے پہچانے جاتے, چاہے افیم ہو, گانجا ہو, چرس ہو, یا اس کے علاوہ نئے نئے ناموں سے آج کل جو آ رہے, تمام چیزوں کو ہم چاہے اوکھے کی شکل میں آج کل بہرحال فلیور کی تو بات ہوتی ہے, لیکن میں سب وہ ایک بار فلیور نیکسٹ ٹائم وہ تمباکو کی شکل میں جاتا ہے. یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے, اس لیے کہ عقل مار دیتے ہیں انسان کی حص وہ کرتے ہیں, ایک ایسی لت لگا دیتے ہیں جس لت سے انسان بہت سارے دینی کام بھی نہیں کر پاتا. تو لہٰذا میں تو کہوں گا یہ سخت حرام ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور رسول کی حدیث جو ہے ہر چکر لانے والی چیز نشہ ہے, نشہ حرام ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو ہے ہر نشہ ور چیز خمر کے اصول میں, خمر کے جو ہے اس میں شامل ہے. مطلب خمر کا جو حکم ہے, شراب کا جو حکم ہے, ہر نشہ ور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے. مطلب شراب حرام ہے, ہر نشہ ور چیز حرام ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا نشہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو, نشہ ہے وہ حرام ہے. ایک روایت میں فرمایا اللہ رب العزت نے یہ اپنے نفس پر طے کر لیا ہے کہ میں جہنمیوں میں کچھ ایک گروہ ہوں گا جس کو زین الخبال کا جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے پلاؤں گا. صحابہ نے کہا زین الخبال کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو غلاظت نکلیں گی وہ زین الخبال پلاؤں گا. پوچھا گا کس کو؟ تو کہا جو دنیا میں نشہ کرتے تھے, شراب پیتے تھے نہیں, حدیث میں نشہ کرتے تھے. تو نشے میں آگے ہر وہ چیز جو نشہ ور ہے, چاہے جدید ہو, قدیم ہو, لوکل نیمس ہو, اس کے کیمیکل نیمس ہو, ہمیں چاہیے ہر چیز سے بچے, اس لیے کہ بہت سخت چیز ہے. دنیا اور آخرت کا اس میں صرف نقصان ہے, اس کا کوئی فائدہ نظر ہمیں نہیں آتا ہے. السلام علیکم فیض بھائی, کیسے ہو آپ؟ میرا سوال عنوان سے ہٹ کے ہے اور تھوڑا آپ نے جو جواب دیا اسی کے تعلق سے تھوڑا سا میں اشارہ تھا کہ قرآن کی ایسے اماموں کے فتوات, ایسے عالموں کے فتوات ہم جو ہے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ قرآن کے آیتوں کے خلاف. جیسے آپ نے بیعت کے تعلق سے قرآن کی سیدھی آیت ہے کہ بیعت ہم نے تم پہ حرام کر دیا, اگر پھر بھی اگر تم لیتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو جو منافقت کی نشانیوں میں سے ہے. اور دوسرا پھر اسی جواب سے اس فتوے سے نکل کے آیا کہ اپنے دیش سے غداری کرو, دیش کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کرو, یہ بھی مومن کی نشانی نہیں. تو ایسے فتوات جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو کیا وہ ہمیں لینے چاہیے؟ اور اگر ہمیں نہیں لینے چاہیے, ایسے جو کنفیوزنگ والے ہو تو ایسے مضمات میں ان کو پیش کرنے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی سی بھائی نے سوال کیا, ایسے فتوے جو قرآن حدیث کے سیدھے خلاف ہو تو کیا انہیں لینا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو فتاوے قرآن حدیث کے واضح خلاف جاتے ہو وہ کوئی مومن کو لینا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب سب سے مقدم ہے, اس کے بعد اس کے نبی کا قول آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک حدیث ہے, ایک مرتبہ جو ایک صحابی کو آپ نے یمن بھیجا, یمن جب بھیجا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے, تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا اے معاذ جب تم کوئی چیز جو ہے کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو گے؟ تو معاذ نے کہا کہ میں کتاب اللہ میں ڈھونڈوں گا, جب اس میں نہ پاؤں تو آپ کی سنت میں ڈھونڈوں گا, اس میں نہ پاؤں تو صحابہ کے اقوال دیکھوں گا, پھر نہ پاؤں تو اس پہ اجتہاد کروں گا. ٹھیک ہے, تو آپ خوش ہوئے اس عمل سے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نے یہی کیا, قرآن حدیث اقوال صحابہ اور اس کے بعد چیزیں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی فتویٰ چاہے کتنے ہی بڑے امام کا ہو, کتنے ہی اچھے انسان کا ہو, وہ اپنی جگہ بہت متقد ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر چوک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے فتوے کے اندر, تو لہٰذا اس قول کو, اس بات کو, اس فتوے کو نہیں مانا جائے گا. یقیناً اس امام کی عزت اس سے کم نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس سے عزت اس کی بڑھ جائیں گی جب ہم بتائیں گے ان سے چوک ہوئی اور وہ غلطی ہوئی, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, لیکن اس معاملے میں ان سے چوک ہوئی اور اس بات کو نہیں لیا جائیں گا. لیکن ہمارے پاس ماحول یہ بنا ہوا ہے, چاہے کچھ بھی ہو, امام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. ایسا امام کا درجہ بنا دیا گیا جیسے نبی ہو, وہی ڈائریکٹ آتی, غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے, اتنے بڑے غلطی ہو نہیں سکتی اتنے بڑے امام سے. بس یہی سوال آتا ہے, اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے گا, اتنے بڑے امام غلطی کر سکتے گا. صحابہ سے بھی بہت سی مرتبہ چوک ہوئی, یاد رکھی, غلطیاں ان سے بھی ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ جو ہے ان کا مقام گر گیا. انسان ہے, وہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بات قرآن حدیث سے خلاف ہو تو ہم وہ نہیں لیں گے, یاد رکھیے. وہ فتویٰ لینا چاہیے اس سلسلے میں. یا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے جو آپ نے بھائی کے سوال کے اوپر جو فتویٰ پیش کیا, کون سے سوال پر؟ یہ بیاض والے سوال پہ جو آپ نے فتویٰ پیش کیا, کیا وہ فتویٰ لینا چاہیے ان کو یا اچھا وہ فتویٰ جو قرآن حدیث کے سیدھا خلاف ہو؟ دیکھیے فتویٰ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. اس لیے میں نے کہا فتویٰ ہے, تقوی کا لحاظ تو یہ کہ وہ دے دے, ٹھیک. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسا کرے تو ایسا ہوگا, سود حرام ہے, یہ حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, یہ چینج نہیں ہوگا. دنیا میں رہیں گے, چاند پہ رہیں گا, مارس پہ جاؤ, یہ حکم رہے گا, حکم چینج نہیں ہوگا. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟
فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ زمین زمانہ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے مفتی جو ہے قرآن حدیث کو لے کر وہ سب چیزوں کو مکس کر کے ایک گرائنڈر سے نکالتا ہے اور ایک حل نکال کے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ ضرورت ہے۔ ہندوستانی ماحول کے اندر امت مسلمہ ایک طرح سے معاشی بحران کا شکار ہے، اکنامیکل بیکورڈنس کا شکار ہے۔ اس اکنامیکل بیکورڈنس کے اندر اگر ہم یہ کہیں گے پیورلی آپ سب لوگ ٹیکس پے کیجئے، فرسٹ فیز وہاں سے ٹیکس سے شروع ہوتا ہے، ٹیکس پے کیجئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اکنامیکل بحران اور ڈبا دیں گا، ٹھیک۔ تو اس اسٹیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک عالم پھر فتویٰ نکالتا ہے کہ کیا قرآن تو کہہ رہا ہے سود حرام ہے، حدیث کہہ رہی سود حرام ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پورا پے کیا جائے تو یہاں بہت سارے لوگ سڑک پہ ننگے ہو جائیں گے، بہت سارے معاشی مسئلے حل نہیں ہو پائیں گے، لوگ زکوٰۃ بھی نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ بولیں گے ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمارے پاس اب طاقت نہیں ہے اس کو نکالنے کی۔ مسلم ملک ہو تو وہ ٹیکس لے لیتی ہے زکوٰۃ، جیسے سعودی عرب میں 2.5% ٹیکس ہے، وہی زکوٰۃ ہوتا ہے، ایئرلی آپ کو رمضان میں دینا پڑتا ہے، تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ویسا نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ دینے کے بعد بھی 30% ہے، سیلس ٹیکس پے کر رہا ہوں 18.5 پے کر رہا ہوں، آج کل تو ویٹ آ چکا ہے 12.4 پے کر رہا ہوں، 5% پے کر رہا ہوں، آکٹرا پے کر رہا ہوں، سارے ٹیکسز دینے کے بعد کارپوریشن کے ٹیکس پے، اس کے بعد پھر انکم پہ میرے ٹیکس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاشی مسائل کا حل ہے۔ جیسے کہ آپ اگر سعودی عرب میں پوچھیں گے ایک کے بعد دوسرا حج کرنا کیسا ہے، عالم کہیں گے بہت اچھی بات ہے، بڑھاوا دیا جانا چاہیے، آپ جائیے، چونکہ وہ اکنامیکلی سیٹلڈ قوم ہے۔ ہندوستان میں کوئی پوچھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کا کیا ہے، تو بولیں گے بھائی اپنے بھائی کا حال دیکھ لے، وہ تو بیچارہ ننگا رہ رہا ہے وہاں، اس کو دے دے اگلے حج کے پیسے۔ آپ سمجھ جاتے فتوے کی ضرورت یہاں پڑتی ہے جب حکم تو بالکل حرام کا ہے سود کا، آپ نے سکا وہ تو ہے ہی، لیکن اب بہت ساری چیزیں سوشو اکنامیکل کنڈیشن، مسلمانوں کے حالات، یہ وہ فلاں چیزیں، 10 مالدار لوگ ہیں جو پورے جو ہے ایک شہر کے لیے پیسہ نکالتے ہیں، انہی کی زکوٰۃ نکال دی، اگر ہم ان کو بولے نہیں 30% ٹیکس بھی پے کرو فلاں، وہ کہاں سے بچا پائیں گا، امت کے فلاح کے کام کیسے ہو پائیں گے؟ تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے عالم ایک فتویٰ دیتا ہے۔ اب اس فتوے کو ماننا نہ ماننا آپ کے تقوی کے اعتبار سے، ہم اس کو کوستے بھی نہیں، ہم اس کو برا بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ امت کی ضرورت ہے، یہ حالات ہے۔ اگر ہم بولے نہیں ضرورت ہی نہیں، جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر سود کے خلاف فتوے کی ضرورت کیا ان کو دینے کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سوشو اکنامیکل کنڈیشن، سوشو پولیٹیکل کنڈیشن، سوشو ریلیجس کنڈیشن بھی مجبور کرتے ہیں لوگوں کو کہ کیا کیا جائے۔ اگر ہم بولے ایسا نہ کرو تو ہو سکتا ہے جتنا پیسہ آج مسجد مدرسوں میں آ رہا ہے وہ بھی آنا بند ہو جائیں، کیوں؟ تو لوگ پاس اس کے پاس پھر ہے ہی نہیں، وہ پورا اپنا ٹیکس پے کرنے میں ڈال رہا ہے، پورا اپنا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا کیا کروں عالم صاحب، میرے اب 6 کروڑ روپیہ ہے، بچتا ہے تو مدرسے کو دیتا ہوں، مسجد تعمیر کرتا ہوں، اگر آپ بولتے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، کیا کیا جائے؟ ایک بڑی رقم، بہت بڑی رقم، جس رقم کو حاصل کرنا امت کے لیے بہت مشکل ہے۔ امت ایک بہت ہی اکنامیکلی جس کو بولیں گے نا ایک بیکورڈ کلاس کے لیول پہ چلتی ہے ہندوستان کے اندر، پاکستان میں ہوئے حال ہے، بنگلہ دیش میں اس سے گیا ہوا حال ہے، نیپال کا کو بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ فتوے کے ذریعے آپ بہت سارے امت کو فائدے پہنچا سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ضرورت نہیں، میرا تقویٰ تو بولتا ہے یہ چکر میں جاؤ مت، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں تو اگر آپ جو بھی سوشل ورک کرتے ہو آپ اپنے پیسے سے، تو وہ تو ویسے آپ کو اس میں فری ہو جاتا، ٹیکس میں گورنمنٹ ویسے ہی فری دے دیتی۔ آپ جو بھی پیسہ جو آپ سوشل ویلفیئر میں دکھاتے ہو تو گورنمنٹ آپ کو ویسے اس میں فری۔ دیکھیے سوشل ویلفیئر میں جو آپ بول رہے ہیں وہ ایک ہی مد ہے جو 80G کا آپ بول رہے ہیں، 80C ہے، 80CC ہے، ٹھیک ہے، اس کے 8 ایسی جگہ ہیں جہاں انڈین گورنمنٹ 80 کے بعد A B C D اور G تک آتا ہے، اس میں ایگزمپشن دیتی ہے، لیکن کتنا دیتی ہے آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آپ کی انکم کا اونلی 10% جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ناٹ مور دین 50,000 ہے، پھر وہ 10% اور 50,000۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے ایک مالدار آدمی ہے جس کا 100 کروڑ کا ٹرن اوور ہے، 50,000 کہاں فٹ ہو رہا ہے اس کے اندر؟ ہم اپنے لیول سوچیں گے نہیں، ایسے مسلمان بھی الحمدللہ جو 1000 کروڑ کی ڈیلنگز بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے سوچیں کہ 300 کروڑ کیا وہ ٹیکس میں دے، آپ کو بہتر لگ رہا ہے، یا 300 کروڑ امت کو لگے وہ زیادہ بہتر ہے؟ ایسے مسلمان جو 100 کروڑ کے ٹرن اوور سے ان کی ایئرلی، تو آپ کو بہتر لگتا ہے 30 کروڑ ٹیکس میں دے یا 30 کروڑ سے مسلمانوں کو فائدہ کریں؟ 10-20 ہزار 2-4 لاکھ کے لیول پہ جو مڈل کلاس اپر مڈل میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم کو لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دے اچھی بات، لیکن اس سے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور جتنی سنستھائیں یہ جو آپ بول رہے ٹیکسیشن لینا، یہ کئی کے لیے بنی ہوئی آپ کو خود معلوم ہے، اور کیا کر رہی ہے ہم کو خود معلوم ہے۔ جینوینلی جو سنستھا ہے ان کے پاس تو 80G سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں، جو نہیں ہے وہ سرٹیفکیٹ کو یوز کر رہی ہے۔ تو ایسے دیکھیے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے لاگو نہ ہو یہ مسئلہ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کو ضرورت نہیں ہے ایسے فتوے دینے کی اور یہ فتویٰ سرے سے غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اس ماحول کی اور حالات کی ضرورتیں ہیں۔ ماننا نہ ماننا یہ ہمارے اوپر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سود حلال ہے،
وہ یہ نہیں کہہ رہا سود دو، وہ کہہ رہا ہے کہ 6 کروڑ جا رہا ہے یا 30 کروڑ جا رہا ہے یا 1 کروڑ روپے جا رہا ہے جس سے امت کا فائدہ، اس کے مقابلے میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ سود دینا پڑا جس سے آپ امت کا 99 لاکھ سے فائدہ کر سکتے ہیں. اور یہ حالت امت کی ہے، اتنا سوشلی یا جس کی سوشیو اکنامیکل کنڈیشن امت مسلمہ ہندوستان میں یہ، لہٰذا اگر یوز کرو تو میں نہیں سمجھتا ہوں اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا اپنا تقویٰ ہے، نہیں مانتا ہے تو اس کا بھی اپنا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ فتویٰ. قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ کیا ہوں گا؟ ارے سود تو حلال ہے، ضرورت ہے آج کی، تو وہ سود الگ تھا یہ سود الگ ہے، لہٰذا کھاؤ، لہٰذا لو، لہٰذا دو. یہ ہم بولیں گے تو کھلا قرآن حدیث کے خلاف ہے. جیسا آج کل بہت سارے علماء کہتے ہیں وہ سود الگ تھا، یہ سود الگ ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ تو اس کی الگ شکل ہے. وہ کیا تھا؟ پیسہ بڑھ کے آتا، یہ ہوتا پیسہ کا، ہم تو گاڑی لے رہے، گاڑی بڑھ کر پیسہ دے رہے تو یہ کہاں سود ہوا؟ ہم تو گھر لے رہے، گھر پہ بڑھ کر پیسہ، یہ کہاں سود ہوا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا وہ تو میں بولوں گا قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے. اس کے خلاف جو ہے ایک فتویٰ ہے کہ دیکھو تمہارے حالات کے اعتبار سے یہ ہے، اگر تم کو لگتا ہے لو، نہ لینا چاہے تو کوئی سے مسئلہ نہیں. اور بھی فتاوے بہرحال اس معاملے میں، لیکن ہم کو آپ سوچیے میرے اور آپ کے حد تک ٹھیک ہے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ سنستھا کو 10,000 دے دیا تو میرا 20,000 ٹیکس تھا 10 بچ گیا. لیکن آپ اندازہ لگائیے جو لوگ کروڑوں میں کماتے ہیں یا ملینز میں ہر مہینہ ان کا جا رہا ہے، ان کے لیے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سلوشن ہو تو یہ ایک حل ہے. جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا نہیں مان. لیکن یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، خلاف نہیں. خلاف ہوتی جب وہ کہتا حلال ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، دیا جائے لیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. برا مانتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ غلط ہو رہا ہے، انسان وہ کر رہا ہے اس لیے کہ اس سے بہت بڑا فائدہ امت کا ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کنڈیشن بھی ایک اچھی ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے. اور بہت سارے جگہ لاگو بھی یہ کنڈیشن، ایسے حالات آتے ہیں جہاں حرام کا پیسہ بھی لاگو ہو سکتا ہے کہ وہاں جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے. وہاں یہ تو حرام نہیں، کم از کم پیسہ حلال کا پیسہ جہاں انسان لگا سکتا ہے. لیکن جب وہ دینا شروع کر دیں گا ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا نہیں. تو بہرحال وہ ایک فتویٰ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہم اس کو زیادہ وہ نہ کرتے. ٹھیک ہے، جس کے ایسے حالات ہیں وہ کرے، جس کے نہیں ہے بہرحال اس کے لیے. تو میں نے شروع میں اس لیے کہا کہ جو چاہے تو کرے، لیکن اس کا بھی تقویٰ کا ہے مجھے دینا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ دیتا رہے. نہیں، حکومت کے ساتھ غداری نہیں ہے. حکومت کے ساتھ غداری کا معاملہ ہی کہاں ہے؟ یہ حکومت نے ایک آپ کے اوپر رول ریگولیشن لگا دیا. حکومت ہی دے رہی ہے نا، اس لیے تو ہم وہ راستے نکال رہے. حکومت یہ بول رہی ہے کہ تم لون مت لو، حرام ہے، یہ غداری ہے. حکومت یہ راستے تو بہت سارے، 80G کیا ہے پھر یہ راستہ؟ حکومت نے دیا نا کہ بھائی تم ایسا بچا سکتے ہو، تو ہم ایک طریقے سے بچا رہے تھے. یہ غداری کہاں ہوئی؟ اور حکومت کی وفاداری بول کے اسی کو حدیث بھی نہیں ہے. حب الوطنی من الایمان وہ روایت ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے کوئی کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. وہ روایت ہی نہیں کوئی، وہ کسی کا پتہ نہیں قول ہے، وہ حدیث ہی نہیں، اس کا سر ہے نا اس کا پیر ہے. تو لہٰذا ہم کوئی غداری نہیں کر رہے ہیں. جو راستہ نکل سکتا ہے وہ راستہ ہم نکال رہے ہیں. اور یہ پیسہ نکال کے کہاں جا رہا ہے؟ ہندوستان میں لگیں گے نا کہیں نہ کہیں. تو کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ہے نا. تو ہم ظاہر سے غداری کی بات نہیں کر رہے، ہم چوری کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے اگر راستہ نکل سکتا حل تو نکالیے اس میں سے راستہ. نہ میں نے کہا چوری کرو، نہ میں نے کہا غداری کرو، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ظالمانہ ٹیکس ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ٹیکس باندھا ہے ہم پہ 2.5% زکوٰۃ، وہ ہے انکم پر نہیں، اسپینڈنگس کے بعد جو بچتا ہے سیونگس پر ہے. اور ایک حکومت ہم کو بول رہی ہے کہ انکم پہ ڈائریکٹ 30 دو. ایک آدمی کے ڈیپینڈنٹ ایک ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، مجھے 2 بچے سمجھو، ایک بچہ ہے، میری انکم ہے 10,000. ایک آدمی کی انکم 10,000، ڈیپینڈنٹ 10 ہے. انکم گورنمنٹ بڑی، دونوں کو ٹیکس برابر لے رہی ہے. اس کے ڈیپینڈنٹ اسلام بولتا ہے دونوں نے خرچہ کریں گے، خرچہ کرنے کے بعد لیا جائیں گا ان سے، وہ بھی 2.5%. تو اللہ ایک طرف بول رہا ہے بنانے والا خالق 2.5 لو، ایک طرف حکومت بول رہی 30% لو. تو اب غداری کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اب کیا کرنا ہے. دونوں تو یہاں ہے اسپینڈنگ، مطلب خرچے کے بعد جو بچے اس پہ 2.5%، یہاں آتے ہی کٹ جاتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس درست نہیں سسٹم. اور صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، میں نے اس پہ ایک لیکچر پہلے بھی دے چکا ہوں، بڑے بڑے دانشور اکنامسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسیشن سسٹم ظالمانہ ہے، یہ غلط ہے اور گورنمنٹ کو اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بہت ظالمانہ ٹیکس سسٹم ہے. ٹیکس تو یہ ہونا چاہیے جو آج کا ٹیکس سسٹم ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، یہاں سے بھی خون نکال رہے ہیں، یہاں سے بھی خون نکال رہے ہیں، یہاں سے بھی خون نکال رہے ہیں، یہاں سے بھی جہاں جہاں نسیں مل رہی وہاں چبائے ہوئے سوئیاں، اور وہاں سے خون نکال رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خون جب بن رہا ہے تو ایک ہی طرف سے نکلنا چاہیے. جب ٹیکس کی بات آ رہی ہے تو ایک طرف گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی ہے نا، لیکن گورنمنٹ خود اپنی کالا بازاری، اپنے کرپشن اور اپنے چوریوں کو چھپانے کے لیے بڑی بڑی نوٹیں نکال رہی ہے اور ٹیکسیشن الگ الگ جگہ سے لے رہی ہے. اس سے اپنے فائدے کچھ لوگ، ایک کریم ہے سوسائٹی کا، وہ اپنے فائدے نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب دیکھیے 5,000 کی نوٹ آ گئی ہے، اب اور کالا بازاری بڑھنے والی ہے. اس لیے کہ اب کالا پیسہ آئیں گے تو 5,000 کی نوٹیں آ جائیں گی، 10,000 کی آ جائیں گی، تو سیونگس بھی بہت. آج ایک بڑا گوڈاؤن لگ رہا تو کل آدھے گوڈاؤن کا کام ہو جائے نا، 5% لیس. اندازہ لگائیے آپ. ٹھیک،
تو یہ سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ سوشو اکنامیکل جو کنڈیشن جو کریٹ کی گئی ہے کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے کی ہے. دنیا میں ایسے بھی ملک ہے جن کے اندر ٹیکسیشن ایک ہی جگہ ہوتا ہے, پیسہ ڈالا ٹیکس لگ گیا اس میں, اتنا منیمم ٹیکس ہے 0.3%, صرف 0.3%. اور کچھ کنٹریز دنیا کے ایسے جہاں ٹیکس لیا ہی نہیں جاتا ہے. گورنمنٹ بولتی ہے ہم کو ضرورت نہیں, اس لیے گورنمنٹ کی خود ریسورسز اتنے جس سے جنریٹ کرتی ہیں. تو انڈین گورنمنٹ کیوں ریسورس اتنے نہیں اس کی جنریٹ کر نہیں سکتی ہے؟ اس لیے کہ جو ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں اس سے حکومت چلتی ہے, اور جو پیسہ چھپتا ہے اس سے حکومت والے چلتے ہیں. 1 لاکھ کروڑ کا اسکیم, 2 لاکھ کروڑ کے اسکیم معمولی ہے, معمولی. اس سے بھی بڑے بڑے اسکیمس, 2G اسپیکٹرم, اب 3G کا آ جائے گا, پھر 4G کا آئے گا, 2 لاکھ کروڑ. کیا آپ سمجھ رہے ہیں 2 لاکھ کروڑ فزیکلی کتنے جگہ لگیں گے بھرنے کے لیے؟ تو نوٹیں بڑھاتے جاؤ, 1000 کی, اب 5000 کی, پھر 10000 کی, تاکہ کم سے کم جگہ میں زیادہ پیسہ اسٹور ہوں. ٹھیک. تو بہرحال ایک رام دیو بابا نے ایک اچھا حل دیا تھا, میں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا. 50 روپے سے اوپر کی نوٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب کرو اس کام 1 لاکھ کروڑ کا, کتنے ٹرک بھر کے پیسہ لے جانا پڑیں گا. بڑی نوٹیں آئیں گی تو کرپشن بڑھتا ہی ہے, یاد رکھیے کسی بھی کنٹری میں. چھوٹی نوٹیں جہاں رہتی ہیں کرپشن نہیں ہوتا, پیسے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. جب بڑی نوٹیں چھپتی ہیں, خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے, لیکن میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بچانے کا طریقہ ہے نا, تو آپ بچائیے, بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جس کو ماننا ہے مانے, جس کو نہیں ماننا ہے میرا چھوڑ دیں. انشاءاللہ اسی پہ ہم بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.